السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل لفظ لفظ سفر اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والا نیو نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اور امید ہے کہ آپ کو ہمارے قصے کہانیاں ناولز پسند آتے ہوں گے، تو لائک بھی کیا کیجئے اور شیئر کر دیں، اور جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ کسی کو اگر کوئی ناول پسند ہو تو وہ ہم سے شیئر ضرور کریں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر ایک کی رائے کو پیش نظر رکھتے ہوئے نیا ناول لے کر آئیں۔ وہ آج زندگی میں تیسری بار اس عالی شان گھر میں آئی تھی۔ پہلی بار وہ دل میں خوف و ہراس لیے یہاں آئی تھی اور دوسری بار غموں کا کبھی نہ ختم ہونے والا احساس لیے، درد، غم اور آنسو لیے۔ ڈیڈی کی میت کو ساتھ لیے اسے اپنا دوسری بار کا یہاں آنا ایک بار کی یاد آنے لگا۔ اسے ڈیڈی یاد آنے لگے۔ آج ڈیڈی کیوں نہیں؟ وہ ہوتے تو وہ یوں تنہا تو نہ ہوتی، پھر ممی بھی اب جیسی نہ ہوتی اور پھر اس کی زندگی بھی بالکل مختلف ہوتی۔ یا اس کی آنکھیں رونا بھول گئی تھیں، یا ایک ہی دن میں آج دوسری بار اس کی آنکھوں کی سطح گیلی ہونے لگی تھی۔ خود کو سرزنش کرتے اس نے فوراً ہی اپنی کمزوری پر قابو پایا۔ اجنبیوں کے سامنے رونا، آنسو بہانا، اپنی کمزوری دکھانا، یہ اس کی سرشت میں نہ تھا، اور اس وقت وہ ایک اجنبی ہی کے ساتھ تھی۔ دو سگے بھائیوں کی اولادیں ہونے کا جو رشتہ اس کے ساتھ ہے اسے وہ اہم سمجھتی نہیں، اور دوسرا جو نام نہاد کاغذی رشتہ ہے اسے وہ مانتی نہیں۔ اور جب وہ کسی بھی رشتے کو نہ اہم سمجھتی ہے نہ سرے سے مانتی ہے تو برابر کھڑا یہ شخص اجنبی ہی ہوا نا۔ جس طرح ان دونوں نے سارا سفر خاموشی سے طے کیا تھا، اسی طرح وہ دونوں طویل روش پر بھی خاموشی سے عبور کرتے ہوئے گھر کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ یہ گھر کتنا بڑا، کتنا عالی شان اور محل نما ہے۔ وہ یہاں پہلی بار نہ آئی تھی جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تعجب سے بلند چھتوں، بیش قیمت لکڑی کے منقش دروازوں، کھڑکیوں، قیمتی فانوسوں، فرنیچر، قالین اور دیگر نایاب اشیاء کو دیکھتی۔ وہ ان سب چیزوں پر بے نیازی سے بھری اچٹتی نگاہ تک ڈالے بغیر سر اٹھا کر بالکل سیدھ میں دیکھتی اس طرف چلتی رہی جہاں وہ جا رہا تھا۔ ولی نے ایک کمرے کے آگے رک کر اس کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔ اسے آنے کا اشارہ کرتا وہ اندر داخل ہوا۔ وہ اس سے ایک قدم کا فاصلہ رکھتی اس کمرے میں داخل ہوئی۔ 6 سالوں میں یہ کمرہ اور اس کا منظر کچھ بھی تو نہ بدلا تھا۔ سامنے وہ عالیشان بیڈ اسی طرح رکھا تھا اور اس پر وہ پرغرور شخصیت اسی طرح لیٹی تھی۔ 6 برس قبل بھی وہ یہاں اس بیڈ پر اسی طرح لیٹے تھے، بس فرق صرف اتنا تھا کہ تب ان کے پیروں کے قریب پیر دباتے اس کے ڈیڈی بیٹھے ہوئے تھے، اپنی بیٹی اور بیوی سے بالکل لا تعلق، صرف آغا جان کے بیٹے بنے ہوئے۔ اور پھر یہیں اس کمرے میں اس بستر پر لیٹی اس شخصیت ہی نے ایک جابرانہ اور حاکمانہ فیصلہ فارا بہروز خان کی زندگی کا کیا تھا۔ اسے اس کے ڈیڈی سے منوایا تھا اور ڈیڈی کے ذریعے وہ فیصلہ اس پر مسلط کروایا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بھولی تھی، وہ واقعی کچھ بھی نہیں بھولی تھی۔ ڈیڈی کی اجنبیت، ان کی دوری، ممی کا غم و غصہ اور اپنی سراسیمگی، خوف، بے اختیاری اور بے بسی، اسے سب کچھ یاد تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹے تھے اور ان کے بیڈ کے بالکل پاس ہی کرسی ڈالے زرمینہ صہیب خان بیٹھی تھی۔ دروازہ بے آواز کھولا گیا، مگر پھر بھی اس نے نہ جانے کس احساس کے تحت گردن گھما کر دیکھا۔ اس کی نظریں بھائی پر شاید پل بھر کو ٹھہری تھیں، اس کے بعد وہ اس کے چہرے پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ اسے دیکھ کر ان نگاہوں میں حیرت تو ابھری تھی مگر تنفر بھی۔ نہ وہ اپنی جگہ سے اٹھی نہ ہی کچھ کہا، وہ بس نفرت بھری نگاہوں سے فارا کو دیکھتی رہی۔ وہ ولی کے ساتھ چلتی بیڈ کے قریب آ گئی۔ ولی نے آغا جان کو بغور دیکھتے زرمینہ سے اشارے میں پوچھا کہ آیا وہ سو رہے ہیں یا یوں ہی آنکھیں بند کر رکھی ہیں؟ اس کے جواب سے قبل ہی انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ شاید ان کی حسیات بہت تیز تھیں، تب ہی بغیر کسی آواز کے بھی انہیں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ ولی کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے اسے فوراً ہی دیکھ لیا تھا۔ فارا؟ فارا آئی ہے؟ ولی، یہ تمہارے ساتھ فارا ہی ہے نا؟ یا میں؟ ان کے لبوں سے بڑی نحیف اور کانپتی ہوئی آواز نکلی۔
ان کی آنکھیں حیرت، بے یقینی اور خوشی کا تاثر ایک ساتھ ظاہر کر رہی تھیں۔ اسے حیرت اور بے یقینی سے دیکھتے وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ ولی نے جلدی سے آگے بڑھ کر بیٹھنے میں انہیں مدد دی، ان کی کمر کے پیچھے تکیہ اور کشن ٹیک کے لیے رکھ دیے۔ تم کیسے آئیں بیٹا؟ کس کے ساتھ آئیں؟ کیا روحی بھی آئی ہے؟ فارا بہت گہری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کی حیرت کتنی سچی ہے، وہ اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ یعنی اسے یہاں بلا کر ممی کو شکست دینے کا یہ منفرد آئیڈیا آغا جان کا نہیں، ولی کا اپنا ایجاد کردہ تھا، اور اس سے بالکل بھی آگاہ نہیں تھے وہ۔ دادا کی جائیداد کے والی وارث اور سیاہ سفید کے مالک نے غالباً انہیں جیت کی خوشی فراہم کرنے کو یہ سارا پروگرام اور منصوبے بنائے تھے۔ یہ بھانپ لینے کے بعد کہ چاہے وہ کتنا بھی عرصہ اسے اپنے نام کے ساتھ لٹکا کر رکھ لے، اسے اپنے ساتھ رہنے پر تو کبھی آمادہ نہ کر پائے گا، تو کیوں نہ اس سارے معاملے کو کچھ اس انداز سے انجام تک پہنچایا جائے جس میں آغا جان کی اخلاقی فتح اور اس کی ممی کی شکست کا تاثر بھرپور انداز میں اجاگر ہو کر سامنے آئے۔ اسے چہرے پڑھ لینے کا کوئی بہت زیادہ دعویٰ تو نہیں تھا، لیکن یہاں قدم رکھتے ہی زرمینہ اور آغا جان کے بے تحاشا حیرت لیے چہروں نے اسے یہ اچھی طرح بتا دیا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اس کی آمد سے آگاہ اور واقف نہیں تھا۔ آغا جان اس کی سوچ اور اس کی نگاہوں سے انجان اسے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ وہاں کیوں کھڑی ہو میری جان؟ ادھر آؤ، میرے قریب آؤ، میں یقین تو کر لوں میری فارا میرے پاس آئی ہے۔ ان کے جھریوں زدہ چہرے پر بڑی والہانہ خوشی چھلک رہی تھی، یوں جیسے ان کا بس نہیں چل رہا خود اٹھ کر دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ جائیں اور اسے اپنے گلے سے لگا لیں۔ پوتی کو اپنے پاس دیکھ کر بکھرتی بے تحاشا خوشی اپنی جیت کی تھی یا بہو کو شکست دے دینے کی، یا ان دونوں کی؟ وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ ایک پل کچھ سوچا اور پھر ان کے قریب آ گئی۔ زرمینہ اس دوران کمرے سے نکل کر جا چکی تھی اور اب اس کی کرسی خالی تھی۔ وہ وہاں بیٹھنے لگی۔ تب وہ بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولے، یہاں میرے پاس بیٹھو، میں اپنی بیٹی کو جی بھر کر دیکھنا اور پیار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے انداز میں ان کے بیڈ پر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ اپنے جھریوں زدہ کانپتے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور ایک ٹک اسے دیکھے جا رہے تھے۔ یہ ولی لایا ہے نا تمہیں؟ یہ بڑا بدتمیز لڑکا ہے، مجھے بتا کر بھی نہیں گیا میں فارا کو لینے جا رہا ہوں۔ تم آرام سے بیٹھو، سفر میں تھک گئی ہوگی۔ وہ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ جانتی تھی۔ ہاں، ان کی محبت کا اپنا ایک الگ انداز تھا۔ وہ جن سے محبت کیا کرتے تھے ان کی زندگی بھی خود جینے کی کوشش کرتے تھے۔ انہیں ان کی زندگی کا ایک پل، ایک گھڑی اور ایک ساتھ بھی اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے جینے کی اجازت نہیں دیتے تھے، جس سے محمد بختیار خان محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی آتی جاتی سانسیں بھی ان کی مرضی کے تابع ہوا کرتی ہیں۔ اگر دوسروں پر اپنے من چاہے فیصلے مسلط کرنے کا نام محبت ہے تو وہ اس سے محبت کرتے تھے۔ اگر بے تحاشا پیسہ اور دولت لوٹانے کا نام محبت ہے تو ہاں، وہ اس سے محبت کرتے تھے۔ اور اگر دوسروں کی پوری زندگی خود جی لینے کا نام محبت ہے تو وہ اس سے محبت کرتے تھے۔ وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے پیغام خاموش ماحول کو بہت آکورڈ بنا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ جب یہاں آ گئی ہے تو اب اسے کچھ بولنا بھی ہے۔ ان گزرے 6 سالوں میں ہر 2-3 مہینے بعد جب بھی وہ اس سے ایک مختصر سی فون کال کرتے تھے، تب وہ ان سے بادب لہجے میں پرتکلف اور رسمی سی باتیں کر لیا کرتی تھی۔ باتیں کیا کرتی تھی؟ جو وہ پوچھتے تھے اس کا جواب دے دیا کرتی تھی۔ جتنی شدید نوعیت کا جنگ و جدل سے بھرپور ماحول ان دو گھرانوں کے بیچ بالکل اعلانی اور کھلم کھلا پچھلے 6-7 ماہ سے چل رہا تھا، اس میں اس کی آمد کوئی عام سی روٹین کی بات نہ تھی۔ وہ اس کی آمد کا سبب نہیں پوچھ رہے تھے، اسے اس کی ممی نے یہاں کیوں کر آنے کی اجازت دے دی جیسا بنیادی اور اہم سوال بھی نہیں۔ وہ جیسے اسے دیکھ کر ہی بہت خوش ہو گئے تھے۔ ان کے یہ جملے ظاہر کر رہے تھے کہ جیسے وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ان کی بیماری کا سن کر بھاگی بھاگی ولی کے ساتھ آ گئی ہے۔ وہ بیمار ہے، یہ ان کا کمزور نحیف وجود بستر پر دراز دیکھ کر ہی وہ سمجھ گئی تھی۔
لیکن یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ وہ 6 سال پہلے اسی گھر کے اسی کمرے میں جب زندگی میں پہلی بار ان سے ملی تھی، وہ تب بھی بیمار ہی تھے، وہ تب بھی یوں ہی بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے ان سے ان کی طبیعت کی خرابی کا سرسری تذکرہ گزرے برسوں میں کئی بار سنا تھا۔ ولی انہیں ٹیک دلوا کر بٹھانے کے بعد سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا اور اس کا چہرہ اور نگاہیں جو سفر کے دوران تمام وقت بالکل بے تاثر رہی تھیں، اب آغا جان کی سمت مرکوز اتنے بے تاثر نہیں رہے تھے۔ اسے اکثر فراموش کیے وہ یکٹک آغا جان کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اسے بولنے کے لیے یہی مناسب لگا کہ ان کی طبیعت پوچھ لے۔ طبیعت ٹھیک ہے بیٹا، اس عمر میں چھوٹی موٹی تکلیفیں تو چلتی ہی رہتی ہیں۔ ہمارے سامنے کے بچے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو ہماری تو اب عمر ہے۔ کبھی آنکھ درد دکھ رہی ہے تو کبھی داڑھ ہل رہی ہے، کبھی گھٹنے جواب دے جاتے ہیں تو کبھی دل گردے جگر شرارتوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپا نام ہی بیماریوں کا ہے۔ اس کے چہرے کو محبت سے تکتے ہوئے انہوں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ اس کی نظریں ان کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھی فریم شدہ تصویر پر جم گئی تھیں۔ 6 سال قبل پہلی بار جب وہ اس کمرے میں آئی تھی، تب یہ تصویر یہاں موجود نہیں تھی، اس لیے کہ تصویر کھینچی ہی اس دن گئی تھی۔ خوف زدہ ہراساں نظریں جھکا کر زبردستی کی دلہن بنا کر بٹھائی گئی، وہ خود اس کے برابر میں جینز ٹی شرٹ میں ملبوس زبردستی کا دلہا، دلہا کے برابر دلہا کے کندھے کے گرد محبت سے بازو پھیلائے اداسی بھری مسکان چہرے پر سجائے اس کے ڈیڈی، اور دلہن کے برابر میں بیمار کمزور اور لاغر سے آغا جان۔ آغا جان کے برابر سنگل صوفے پر بہت ناراض، بہت خفا، بہت غصے میں اس کی ممی، اور ڈیڈی کے برابر کے سنگل صوفے پر آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو لیے زرمینہ۔ اس تصویر کے ساتھ ایسی کوئی بھی تو خوشگوار یاد نہیں جڑی تھی جسے یاد کر کے وہ خوش ہو پاتی۔ وہاں 6 اور تصویر بھی تھی، وہ ایک دیوار پر آویزاں اور ایک دو یہاں وہاں مختلف جگہوں پر سجی۔ آقا جان کی، اس کی دادی کی، اور اس کے ڈیڈی اور اس کے چچا صہیب خان کے ساتھ ان کی جوانی کے دنوں کی تصویر۔ آقا جان اور اس کی دادی بہت ینگ، اور ڈیڈی اور صہیب خان چھوٹے چھوٹے بچے۔ اس کے ڈیڈی کے کنوکیشن کے دن کے سیاہ روب اور ڈگری ہاتھ میں لیے تصویر، اور صہیب خان کی کالج یا یونیورسٹی میں کوئی میڈل وصول کرتے وقت کی تصویر۔ وہاں ولی اور زرمینہ کی ان کے والدین کے ساتھ بچپن کی ایک تصویر رکھی نظر آ رہی تھی۔ تصاویر سے نگاہیں ہٹا کر وہ دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی، جو اسے پیر اوپر کر کے آرام سے بیٹھنے کو کہہ رہے تھے۔ وہ کمبل پیروں پر ڈال لے، اسے سردی تو نہیں لگ رہی؟ وہ لاہور سے بذریعہ ہوائی جہاز پشاور آئی تھی، تب بھی انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کہیں سفر سے تھک نہ گئی ہو، یوں جیسے اس نے لاہور سے پشاور تک کا راستہ پیدل طے کیا ہو۔ کسی جسمانی تھکن کا تو خیر اسے کیا شکار ہونا تھا، ہاں اعصابی، نفسیاتی اور ذہنی طور پر وہ کافی تھکی ہوئی تھی، اور دباؤ میں بھی تھی۔ جس جگہ وہ آ گئی تھی وہاں آنا کوئی عام بات نہ تھی۔ لاکھ وہ خود کو پر اعتماد اور بہادر ظاہر کرتی رہی، مگر اندر سے کچھ نروس تھی۔ تم آ کر فریش بھی ہوئی یا ولی تمہیں اٹھا کر سیدھا میرے پاس لے آیا؟ یہ زرمینہ کہاں ہے؟ کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، اس سے کہو سدد سے کھانا لگوائے۔ وہ خاصے خوش اور پرجوش سے نظر آ رہے تھے، یوں جیسے کوئی بہت خاص الخاص اور غیر معمولی اہمیت کا حامل مہمان ان کے گھر آ گیا تھا، اور ان کا بس نہ چل رہا تھا کہ اس کی کس طرح خاطر مدارت کریں۔ کھانا لگواؤ بیٹا، اور سدو سے پوچھو کچھ ڈھنگ کی چیز اس نے پکائی بھی ہے کہ نہیں۔ میری بیٹی آئی ہے، اس کے شایان شان نہایت شاندار ڈنر ہونا چاہیے۔ ولی زرمینہ کو بلا کر لے آیا تھا، اور یہ تمام کلام اسی سے ہو رہا تھا۔ آپ ڈائننگ روم تک جانے میں تھک جائیں گے آغا جان، میں کھانا یہیں لگوا دوں؟ زرمینہ بیٹی اور شایان شان ڈنر دونوں کے ذکر کو مکمل نظر انداز کرتی صرف کھانا لگوانے کی بات کے جواب میں بولی۔ فارا آغا جان کے بالکل برابر میں بیٹھی تھی، مگر وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے وہاں آغا جان کے علاوہ اگر کوئی ہے تو اسے نظر نہیں آ رہا۔ لگوا لو، لیکن پھر سب کا یہیں لگواؤ، میں آج اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں۔
میرے تینوں پوتا پوتی میرے دائیں بائیں موجود ہوں، ہم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، ایک پرفیکٹ فیملی ڈنر۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کے کمرے میں صوفے کے سامنے رکھی لکڑی کی خوبصورت میز پر تمام کھانا چن دیا گیا تھا۔ وہ بیڈ سے ولی کی مدد کے سہارے اٹھے اور انہیں صوفے تک بھی کندھے کے گرد ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ چلاتا وہی لایا۔ آج تو وہ سہارے سے چل رہے تھے، اس نے جب زندگی میں پہلی بار انہیں دیکھا تھا تب وہ ویل چیئر پر بٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جاتے تھے۔ بیٹھنے کے بعد انہوں نے فارا کو ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر صوفے پر بٹھا لیا۔ وہ دونوں شریر کہاں ہیں؟ آغا جان ابھی زمینہ سے پوچھ ہی رہے تھے کہ ولی جو چند سیکنڈ قبل ہی کمرے سے باہر گیا تھا واپس آ گیا، اپنی گود میں دائیں بائیں دو خوبصورت بچوں کو اٹھائے ہوئے انہیں گدگدا کر ہنساتا اور کچھ بولتے ہوئے چلا آ رہا تھا۔ زمینہ کے غصے بھرے خوب پھولے ہوئے منہ پر اس منظر کو دیکھ کر لہجہ بھر کو مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ زیادہ حیران ہونے یا سوچ بچار کی ضرورت نہیں تھی، یہ یقیناً زرمینہ کے بچے تھے۔ تقریباً 5 برس قبل اس کی شادی کا بلاوا جو آغا خان نے فون پر دیا تھا اور ولی کے ہاتھ شادی کا کارڈ ماں لاہور سے پشاور ریٹرن ہوئی ٹکٹ کے بھجوایا تھا، اسے اچھی طرح یاد تھا۔ زرمینہ کی شادی ہے، میں ولی کے ہاتھ کارڈ اور تمہارا اور روحی کا جہاز کا ٹکٹ بھجوا رہا ہوں۔ تم لوگ آؤ گے تو مجھے اور زرمینہ کو بہت خوشی ہوگی۔ شادی میں تو خیر ان لوگوں کا کیا جانا تھا، لیکن وہ بلاوا اسے یاد تھا اور تب کا اپنا افسوس بھی۔ ولی سے 4 سال چھوٹی اور اپنی ہی ہم عمر لڑکی، چاہے اس کا اس سے کوئی تعلق تھا یا نہیں، لیکن اتنی کم سنی کی اس کی شادی پر اسے بہت افسوس ضرور ہوا تھا۔ پتہ نہیں بیچاری کو پڑھنے لکھنے بھی دیا تھا آغا جان نے کہ نہیں۔ تب غالباً فارا کے میڈیکل کے پہلے سال کا اختتام چل رہا تھا، اور اتنا تو طے تھا کہ اگر اسے بھولے بھٹکے اسکول کالج کی شکل دیکھنے کی آغا جان نے اجازت دے دی تھی تب بھی وہ اس حد تک گریجویٹ تک تو ہرگز نہیں ہوئی ہوگی۔ اس خاندان میں عورتوں کو دبا کر اور محکوم بنا کر رکھنے کی روایت تھی، یہاں مردوں کو حاکمیت حاصل تھی، فیصلے وہ کریں گے اور عورتیں بیوی بیٹی بہن اور پوتی وغیرہ وغیرہ کے مختلف حیثیتوں میں سر جھکا کر بغیر اف کیے انہیں قبول کریں گی۔ اس خاندان میں بچپن کی منگنیوں اور نکاح اور شادیوں کا بہت رواج تھا۔ اس کے ڈیڈی کی بھی ایسی ہی بچپن میں منگنی کی گئی تھی جسے توڑنا بعد میں ان کا جرم بنا تھا۔ زرمینہ کی شادی کی اطلاع دیتے ہوئے آغا جان نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی منگنی کچھ سال قبل اس کے والدین کی زندگی ہی میں ہو چکی تھی۔ 18 سال کی لڑکی اگر چند برس قبل بھی منگنی ہوئی ہوگی تو بھلا اس وقت کیا عمر رہی ہوگی اس کی، اور خود اس کا نکاح 17-18 سال کی عمر منگنیوں نکاحوں اور شادیوں کی کوئی مناسب عمر تو نہیں ہوتی۔ ولی ان دونوں بچوں کو گود میں لیے آغا جان کے برابر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ان دونوں بچوں کی عمروں کا زیادہ درست اندازہ وہ لگا نہیں سکی۔ دیکھنے میں لڑکی ذرا زیادہ صحت مند اور بڑی نظر آ رہی تھی، شاید 3.5-4 سال کی، اور لڑکا نسبتاً کچھ کمزور دبلا اور چھوٹا لگ رہا تھا۔ زرمینہ ابھی تک بیٹھی نہیں تھی، ولی صوفے کے کونے پر بیٹھا تھا، اس کے برابر آغا جان تھے اور ان کے برابر فارا۔ صوفے پر جو واحد جگہ بچی تھی وہ فارا کے برابر تھی، اور وہ لڑکی اس سے اتنا بغض اور عناد تو رکھتی ہی تھی کہ اس کے برابر میں نہ بیٹھ سکے۔ وہ مڑ کر بیڈ کے پاس سے اپنے لیے کرسی اٹھا لائی اور اسی کرسی کو میز کے سامنے رکھ کر اس پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہا وہ اسے بتا دے کہ زیادہ فکر مت کرو، میں کسی طویل قیام اور طعام کے لیے یہاں ہرگز نہیں آئی، جیسے تم مجھ سے بیزار ہو ایسے ہی میں بھی تم لوگوں سے بیزار ہوں۔ ویسے نفرت اور عداوت اپنی جگہ، اس لڑکی نے خود کو 2 بچوں کے بعد بھی مینٹین بہت اچھی طرح کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ اتنی دبلی پتلی اور نازک سی تھی جیسے فارا۔ نیلے رنگ کی کڑھائی والے شلوار قمیض کے ساتھ سر پر دوپٹہ لیے وہ اتنی ہی فریش، ینگ اور سمارٹ لگ رہی تھی جتنی کوئی بھی غیر شادی شدہ لڑکی۔ اگر اس میں موجودہ خاندانی غرور تکبر ہٹا کر اسے دیکھا جاتا تو وہ کافی زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ پتہ نہیں وہ یہاں مستقل رہتی ہے یا صرف ملنے آئی ہوئی تھی، اس نے لمحہ بھر سوچنے سے زیادہ اس بات پر توجہ نہیں دی۔ ماں کو فارا کے برابر بیٹھنا نہ تھا، مگر بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ وہ ماموں کی گود سے اتر کر صوفے کے اس خالی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔
پلاؤ میں سے بوٹیاں ہٹوا کر اس نے ماں سے صرف چاول اپنی پلیٹ میں ڈلوائے تھے اور اب ان چاولوں کو بڑے سلیقے اور مزے میں کھا رہی تھی، جبکہ اس کے بھائی صاحب کے منہ میں زبردستی نوالے ٹھونسے جا رہے تھے۔ ولی خود کھانا کھاتے بھانجے کے منہ میں بھی نوالے زبردستی ڈال رہا تھا۔ لالا یہ آپ کو کھانا نہیں کھانے دے گا، لائیں اسے مجھے دے دیں، زرمینا نے ولی سے کہا۔ نہیں ٹھیک ہے، نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ بھانجے کے ساتھ مگن رہا۔ تم نے اس کی عادتیں خراب کی ہوئی ہیں زرمینا، بچہ اپنے ہاتھ سے خوشی اور رغبت سے کھائے تو صحت بھی اچھی ہو، تب ہی دیکھ لو یہ کتنا کمزور ہو رہا ہے۔ آغا جان کے سامنے ان کا پرہیزی کھانا موجود تھا اور وہ اسے اپنی پلیٹ میں ڈال رہے تھے۔ میں کیا کروں آغا جان، یہ کچھ کھاتا ہی نہیں ہے، نوالے لے لے کر پورے گھر میں اس کے پیچھے بھاگوں تب کہیں جا کر محترم کے پیٹ میں چند لقمے جائیں گے۔ دودھ انڈے اور فروٹ سے وہ بیزاری ہے کہ اللہ اللہ، جنک فوڈ میں پھر بھی کبھی کبھار دلچسپی لے لیں گے مگر صحت بخش تو کوئی بھی چیز حلق سے نہیں اترتی۔ وہ واقعی ایک پرفیکٹ فیملی ڈنر ہو سکتا تھا اگر اس میں وہ موجود نہ ہوتی۔ وہ یہاں آؤٹ سائڈر تھی۔ اسے مسلسل یہ احساس ہو رہا تھا کہ کسی بے تکلف سے گھریلو ڈنر میں وہ زبردستی شامل ہو گئی ہو۔ دادا پوتا پوتی پوتی کے بچے وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ تم کچھ بھی نہیں لے رہی بیٹا، کیا کھانا اچھا نہیں لگ رہا؟ تم رات کے کھانے میں کیا لیتی ہو بتا دو، زرمینا وہ بنوا کر لے آئے گی۔ اس نے اپنی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈالے ہوئے تھے اور انہیں چمچہ سے یہاں وہاں گھما رہی تھی۔ آغا جان کے کہنے پر فوراً چونکی۔ میں لے رہی ہوں آغا جان، کھانا بہت مزے کا ہے۔ اس نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا سالن اور سلاد بھی جلدی سے شامل کر لیا۔ 2 مہینے قبل آپ جن لوگوں سے صاف صاف اور بالکل واضح ان کے منہ پر یہ کہہ چکے ہوں کہ آپ ان سے شدید نفرت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، پھر انہی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، بے تکلف سے گھریلو قسم کے ماحول میں اسے یہ سب بہت عجیب اور خاصا آکورڈ لگ رہا تھا۔ 2 مہینے قبل اس نے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں ممی، تجمل ماموں اور معیز کی موجودگی میں آغا جان اور ولی کے منہ پر صاف صاف کہا تھا، مجھے طلاق چاہیے، میں ولی صہیب خان کے ساتھ کسی بھی قیمت پر نہیں رہنا چاہتی۔ آغا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بالکل بے خوف اور خطر ہو کر اس نے ان کے پوتے اور ان کے جوڑے، اس زبردستی کے رشتے دونوں کو ایک ساتھ اور بڑی شدت سے رد کر دیا تھا، اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ یہ ایک کھلی سچائی اور واضح حقیقت تھی کہ وہ ولی صہیب خان سے اتنی ہی نفرت کرتی تھی جتنی اس کی ممی، وہ آغا جان کے جوڑے زبردستی کے رشتے سے اتنی ہی بیزار تھی جتنی اس کی ممی، اور معیز کا ساتھ اگر کسی بھی سبب اسے نہ مل پاتا، اگر دنیا میں اس کے لیے آخری مرد ولی صہیب خان بچا ہوتا تو وہ ہمیشہ کنواری رہنا اور تنہا زندگی گزار لینے کو اپنے لیے منتخب کر لیتی۔ اس روز ان کے گھر آنے کے غالباً 3 یا 4 دن بعد آغا جان کی فون کال آئی تھی۔ میری صحت ٹھیک نہیں، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، فارا سے ایک بار میری بات کرا دو۔ اس کے صاف صاف جواب دے دینے کے باوجود نہ جانے وہ اس سے کیا بات کرنا چاہتے تھے۔ کال ممی نے ریسیو کی تھی اور انہوں نے ان کی فارا سے بات کروانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ فارا آپ سے بات نہیں کرے گی، اسے جو کہنا تھا وہ آپ سے بالکل صاف کہہ چکی ہے، اب برائے مہربانی یہاں فون کرنے کی زحمت نہ کرنے۔ وہ وہاں موجود تھی، تجمل ماموں اور زہرا مامی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی طرف سے خلا کا قانونی مطالبہ پہنچ جانے کے بعد، اس کے منہ سے براہ راست اس رشتے سے انکار سن لینے کے بعد نہ جانے وہ اس سے مزید کیا کہنا چاہتے تھے۔ ممی نے ان کی بات پوری سنے بغیر لائن کاٹ دی تھی۔ ہاں یہ ضرور ہوا تھا کہ پھر آغا جان کے ہاں سے کسی بھی طریقے کا رابطہ لاہور ان کے گھر نہیں کیا گیا تھا۔ 2 مہینے پہلے ان کا اور ولی کا اس کے گھر آنا اور پھر 3 روز بعد ان کی فون کال کے بعد پھر یہاں سے ہر طرح کی مکمل خاموشی چھائی رہی تھی، مگر یہ خاموشی ایسی ہی تھی جیسی طوفان سے قبل کی خاموشی ہوتی ہے۔ پچھلے 6-7 مہینے اگر اس نے سخت اذیت اور مشکل میں گزارے تھے اور آج وہ یہاں موجود تھی، جن لوگوں سے وہ نفرت کرتی ہے انہی کے بیچ۔ واقعی انسان اپنے بارے میں، اپنی زندگی تک کے بارے میں کبھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا۔ کیا آج صبح تک اس نے سوچا بھی تھا کہ آج رات کا کھانا وہ کہاں اور کس کے ساتھ کھا رہی ہوگی؟ آغا جان نے بہت تھوڑا سا کھانا کھایا تھا اور وہ زیادہ دیر صوفے پر بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ ولی انہیں سہارا دے کر دوبارہ بیڈ پر لے گیا تھا۔ اسے تو کچھ کھانے کی رغبت ہی نہ تھی۔
لیکن ولی اور زرمینہ بھی بہت تھوڑا سا کھا کر جلدی کھانا ختم کر چکے تھے۔ آغا جان نے فارا کو دوبارہ اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا تھا۔ ابھی ہو نا میرے پاس، ابھی جاؤ گی تو نہیں؟ ولی کی طرف اس کی پشت تھی اور ولی کی طرف دیکھے بغیر ہی اس نے ان کے سوال کا اسپات میں سر ہلا کر جواب دے دیا تھا۔ لیکن تمہاری ہاؤس جاب، تمہارے کام حرج تو نہیں ہوگا بیٹا؟ انہوں نے متفکر لہجے سے میں اگلا سوال کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آقا جان، آج کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں، آپ کو زیادہ بولنا نہیں ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ زرمینہ اٹھ کر ان کے پاس آ گئی اور تنبیہی لہجے میں اس طرح بولی جیسے انہیں نہیں اس سے سنا رہی ہو۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ میرے آقا جان کے سونے اور آرام کرنے کا ٹائم ہے۔ بعض باتیں کہیں نہ جائیں رویوں سے سمجھا دی جاتی ہیں، وہ یہاں سے اٹھ کر جائے کہاں؟ اس نے پل بھر میں سوچا۔ فارا بھی تھک گئی ہوگی، اسے اس کا کمرہ دکھا دو، اپنے پورشن میں اکیلے شاید اسے ڈر لگے۔ ایسا کرو بہروز کا کمرہ فارا کے لیے ٹھیک کروا دو۔ انہوں نے نام لے کر کسی کو مخاطب نہیں کیا تھا مگر کہہ یقیناً زرمینہ سے رہے تھے۔ اس نے جیسے ان کی کوئی بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑی ان کی دوائیں نکال رہی تھی اور ان کی بات سن لینے کے بعد بھی اپنا یہی کام دل جمعی سے کرتی رہی۔ دوائیں نکالنے کے بعد وہ گلاس میں پانی ڈالنے لگی۔ میں فارا کے لیے کمرہ ٹھیک کروا کر آتا ہوں آغا جان۔ ولی جو کھانے کے بعد سے صوفے ہی پر بیٹھا تھا، ایک نظر زرمینہ کو دیکھتا صوفے پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اگلے سیکنڈ کمرے سے باہر تھا۔ 10-15 منٹ بعد وہ اندر آیا تو براہ راست اسی سے مخاطب ہوا۔ آ جاؤ فارا۔ اس کا لہجہ تکلفات کا حامل ہونے کے باوجود اخلاق لیے ہوئے تھا، بالکل ایسا ہی جیسا آپ کسی مہمان کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ یہ اخلاق بھی شاید اس ایگریمنٹ کا حصہ تھے۔ جاؤ بیٹا، آرام سے جا کر سو جاؤ، اب انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی۔ اس وقت یہ ہٹلر کی نانی مجھے زیادہ بولنے نہیں دے رہی۔ کل صبح ہم دادا پوتی خوب ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ بستر پر لیٹے انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی تو خود آگے بڑھ کر ان کے قریب جھک گئی۔ لیٹے لیٹے انہوں نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اس کے ماتھے کو بڑی محبت سے چوما۔ میری بیٹی میرے پاس آ گئی ہے، آج رات مجھے بہت سکون کی نیند آئے گی۔ وہ خاموشی سے ان کے پاس سے ہٹ گئی۔ زرمینہ دوا لیے ان کے قریب کھڑی تھی، جبکہ ولی دروازے کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔ الجھے ہوئے سے انداز میں وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس نے ولی کے ساتھ زینہ طے کیا۔ وہ ایک کمرے کے سامنے آ کر رک گیا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو انٹرکام پر گل خان سے کہہ دینا۔ وہ دروازے سے واپس پلٹنے لگا تھا۔ 1 منٹ ولی۔ اس کے پکارنے پر وہ متعجب سے انداز میں مڑا۔ آغا جان سمجھ رہے ہیں میں ان کی بیماری کا سن کر تمہارے ساتھ آئی ہوں، اور انہیں سمجھتے بھی یہی رہنا چاہیے۔ تمہیں ان کے سامنے یہی ظاہر کرنا ہے کہ تم صرف ان کی بیماری کا سن کر سب کچھ بھلا کر یہاں آ گئی ہو۔ اور 3 مہینے بعد؟ ابھی انہیں یقین دلا دوں اور 3 مہینے بعد کیا کہوں گی ان سے؟ وہ اس حکمیہ لہجے انداز پر بری طرح جھنجھلائی۔ وہ جھوٹ بولنے اور محبت کے ڈرامے کرنے یہاں نہیں آئی تھی۔ کیا ان کی بیماری کی آڑ لے کر کسی طرح کی جذباتی بلیک میلنگ کا شکار بنایا جانے والا ہو رہا تھا؟ یہ تمہارا درد سر نہیں۔ تمہارا کام 3 مہینے یہاں آغا جان کے پاس رہنا ہے۔ 3 مہینے بعد کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے یہ میرا کام ہے۔ تمہارے پاس میرا دیا ثبوت موجود ہے۔ پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے آج پہلی بار اور آخری بار تمہیں یقین دہانی کروا رہا ہوں کہ 3 مہینے سے اگلا ایک دن بھی تمہیں نہ یہاں رہنا پڑے گا اور نہ کسی ناپسندیدہ رشتے کو جوڑے رکھنا پڑے گا۔ اور میں اپنے الفاظ سے پھرنے والا انسان نہیں ہوں۔ وہ اس کو بالکل قریب آ کر سرگوشی نما آواز میں ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ وہ پر اخلاق اور مہمان نوازی والا انداز جو آغا جان کے سامنے اختیار کیا گیا تھا اب ندارت تھا۔ اب انداز باروب اور حکمیہ ہونے کے ساتھ مکمل کاروباری اور پروفیشنل نوعیت کا تھا۔ اب اس موضوع پر تم مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہو گی۔ جو بات میرے اور تمہارے بیچ ہے وہ اب کسی بھی انداز میں دہرائی نہ جائے۔ یہ تمہیں میری پہلی اور آخری وارننگ ہے۔ بہت سخت اور بے لچک لہجے میں وہ آواز دبا کر اس انداز میں بولا گویا اسے یہ خدشہ ہو کہ کہیں اس کی آواز کسی اور تک نہ پہنچ جائے۔ وہ فوراً ہی واپس مڑ گیا تھا۔
وہ اس کی بات مان کر یہاں کیوں آئی؟ اس کے اندر یکدم ہی پچھتاوے سر ابھارنے لگے۔ فیصلہ کرنے کے لمحے میں ہمیشہ اپنے دل کی آواز سنو۔ پہلی بار اس بات پر عمل کیا تھا اور پہلی ہی بار منہ کے بل گر پڑی تھی۔ وہ بے شک کسی بھی قیمت پر اس ناپسندیدہ ترین اور زندگی پر عذاب کی طرح مسلط رشتے سے جان چھڑا لینا چاہتی تھی، مگر محبت کے جھوٹے ڈرامے کر کے ہرگز نہیں۔ یہ اس کے معیار سے بہت کم درجے کی بات تھی۔ یہ بڑی گھٹیا اور نیچ سی بات تھی۔ وہ اتنی جرت رکھتی تھی کہ جن سے نفرت کرتی ہو علی اعلان ان سے اظہار نفرت کر سکے، اور جن سے محبت ہو تو بابانگے دہل اس کا بھی اعلان کر سکے۔ تمہیں 3 مہینے آقا جان کے ساتھ ایک محبت کرنے والی پوتی بن کر رہنا ہے۔ اسے ولی کے الفاظ یاد آئے۔ تب اس نے ان لفظوں پر اس سوچ کے پیش نظر زیادہ غور نہیں کیا تھا کہ یہ سب یوں ہی ایک دکھاوا اور جھوٹ ہے۔ دراصل تو آغا جان بھی اس سارے منصوبے سے واقف ہیں۔ ہاں، اس کے سامنے ضرور لا علمی کا ڈھونگ رچائیں گے۔ بہت بری طرح الجھی ہوئی اور مضطرب سی وہ کمرے میں آ گئی۔ برسوں پہلے، اس کی پیدائش سے بھی بہت پہلے، کبھی یہ اس کا ڈیڈی کا کمرہ تھا۔ یہاں وہی فرنیچر اور وہی سب سامان رکھا تھا جو برسوں پہلے اس کے ڈیڈی کے زیر استعمال رہا تھا۔ یہی اسی کمرے میں ممی اور ڈیڈی کے بیچ جھگڑا ہوا تھا۔ وہ اس جھگڑے کی عینی شاہد تھی۔ خوف سے تھر تھر کانپتی اس جھگڑے کے دوران وہ بھی تو یہی موجود تھی۔ یہی کوئی 6 سال پہلے کی ایک شام تھی۔ یہاں اس بیڈ کے قریب ممی کھڑی تھی۔ کیا فارا کا نکاح؟ بہروز، آپ ہوش میں تو ہیں؟ اور ان سے 2 قدم دور ڈیڈی۔ ہاں، ابھی جا کر تو ہوش میں آیا ہوں۔ پوری زندگی باپ کی نافرمانی کر لی، اسے بہت دکھ پہنچا دیے، بھائی سے ناجائز قربانیاں مانگ لیں، اب کوئی ایک کام تو ان کی خوشی اور رضا سے بھی کر جاؤں۔ اور وہ خود اس بیڈ پر بیٹھی ان دونوں کو ہراساں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ممی ڈیڈی پر چلا رہی تھی، ناراض ہو رہی تھی، اور وہ چلا تو نہیں رہے تھے، مگر وہ ممی پر خفا بہت ہو رہے تھے۔ بہت برہم لہجے میں ناگواری اور غصے سے بول رہے تھے۔ ممی اگر غصے سے چلا رہی تھیں تو وہ بالکل قطعی اور دو ٹوک انداز میں اپنا حکم سنا رہے تھے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ زبردستی کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ کیوں دوں میں اپنی بیٹی کا ہاتھ اس خاندان کے کسی شخص کے ہاتھ میں جس نے آج تک کبھی مجھے اس گھر کی بہو تسلیم نہیں کیا؟ اگر فارا تمہاری بیٹی ہے تو میری بھی بیٹی ہے۔ میں اپنی بیٹی کا دشمن نہیں۔ بہت کچھ سوچ سمجھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ان دونوں کا جھگڑا سمٹنے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ ابتدائی بحث و تکرار شدید غصے اور ناراضگی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بہروز، میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی، ممی روتے ہوئے زور سے چلائی تھی۔ بس، ڈیڈی نے ہاتھ اٹھا کر تنبیہ کرنے والے انداز میں انہیں مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ مجھے بحث نہیں چاہیے۔ جو فیصلہ میں کر چکا ہوں میں نے اس سے تمہیں آگاہ کر دیا۔ میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی۔ میں فارا کا باپ اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھائی سہیب خان کے بیٹے ولی سہیب خان کے ساتھ آج شام اب سے 1 گھنٹہ بعد کر رہا ہوں، اور یہ میرا اٹل اور آخری فیصلہ ہے۔ سختی اور برودت لیا یہ حاکمانہ اور جابرانہ لہجہ اس کے ڈیڈی کا تو ہرگز نہیں تھا۔ ہاں، شاید یہ آغا جان کا لہجہ تھا۔ صرف 15 دن میں وہ آغا جان کی زبان اور ان کا انداز سیکھ گئے تھے۔ اس حکمیہ اور سخت لہجے میں بولتے اس نے ڈیڈی کو کبھی بھی نہیں سنا تھا۔ وہ تو خیر 17-18 سال کی نا سمجھ اور نا تجربہ کار لڑکی یا شاید بچی سمجھی جاتی تھی۔ اس سے کچھ کہنے سننے یا پوچھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر یہاں تو اس کی ماں کو بھی کسی رائے یا مشورے کے بغیر ایک سیدھا حکم سنا دیا گیا تھا، سخت اور قطعی لہجے میں۔ ممی روتے ہوئے کمرے سے چلی گئی تھی۔ وہ ممی اور ڈیڈی کے بیچ تناؤ، بدگمانی اور جھگڑے کی فضا دیکھ کر بری طرح سہمی ہوئی بیٹھی رو رہی تھی۔ ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے وہ میاں بیوی آپس میں یوں جھگڑا کیوں کر رہے تھے؟ کاش کسی طرح وہ سب کچھ پہلے جیسا کر دے۔ اس کے ماں باپ کو لڑوانے والے محمد بختیار خان سے اسے نفرت ہو رہی تھی۔ اسے اس دن کا وہ ایک ایک پل یاد تھا۔ اس ایک دن نے اس کی زندگی کو کس قدر آزمائشوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس ایک دن نے اس کی زندگی کو پورا کا پورا بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگیں۔ یہاں اس کمرے میں وہ تنہا تھی، وہ رو سکتی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ ڈیڈی کی زمانہ طالب علمی کی ایک تصویر کو اٹھا کر اس پر ہاتھ پھیرتے اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔
اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، تمام بتیاں بجھا کر۔ جب زندگی اندھیروں اور آندھیوں کی زد میں تھی تو کمرے میں نمائشی روشنی کس کام کی تھی؟ اپنے ماں باپ کی محبت بھری چھاؤں میں خوشباش اور بے فکری زندگی گزارتی، درد و غم کے معنوں سے نا آشنا کمسن نو عمر فارہ بہروز خان کی زندگی اس روز تک خوشگوار اور بہترین تھی جب تک اس میں محمد بختیار خان، محمد سہیب خان اور ولی سہیب خان نام کے لوگ داخل نہ ہوئے تھے۔ اس کی 18ویں سالگرہ میں 4 مہینے باقی تھے۔ وہ اے لیول کے امتحانات سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ زندگی میں سب کچھ بدل گیا۔ اس کے ممی ڈیڈی کی پسند کی شادی تھی، جسے ان کے گھر والوں نے نہ قبول کیا تھا، اور اس کے ڈیڈی نے باپ کے گھر امیرانہ ٹھاٹ باٹ سے منہ موڑ کر اپنی دنیا آپ بسائی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کے سامنے ان کی فیملی کا نام بھی زبان پر لانا سنگین غلطی ہوگی۔ مگر پھر ایک روز ان سب لوگوں کا ان کے گھر میں ذکر ہوا، اور وہ فارہ بہروز خان کی خوشگوار زندگی کا آخری دن تھا۔ ڈیڈی کے چھوٹے بھائی سہیب خان کا انتقال ہو گیا تھا۔ برسوں کی قطع تعلقی کے بعد آغا جان نے انہیں بھائی کی موت کی اطلاع بھجوائی تھی۔ وہ بھائی کے آخری دیدار اور اس کی تدفین میں شرکت کے لیے پشاور چلے گئے تھے۔ وہاں 15 روز قیام کے دوران انہوں نے صرف ایک بار لاہور اپنے گھر بیوی اور بیٹی کو فون کیا، وہ بھی صرف یہ بتانے کے لیے وہ ابھی پشاور ہی میں کچھ روز رہیں گے، کیونکہ ان کے والد بہت بیمار ہیں۔ فارہ اور ممی یہاں ان کے لیے پریشان ہوتی رہیں اور وہ وہاں رہتے رہے۔ پھر 15ویں دن انہوں نے فون کر کے فارہ اور ممی دونوں کو اپنے پاس پشاور آنے کو کہا۔ انہیں ایئرپورٹ پر لینے آنے والا دراز قامت اور مضبوط جسامت والا 21-22 سالہ لڑکا تھا، جس کی نیلی آنکھیں بالکل اس کے ڈیڈی جیسی تھیں۔ وہ لڑکا چند گھنٹوں بعد اس کی زندگی پر کسی عذاب کی طرح مسلط ہونے والا ہے، وہ جانتی نہ تھی۔ اگر جانتی ہوتی تو شاید ایئرپورٹ سے آغا جان کے گھر آنے کے بجائے واپس لاہور کی فلائٹ پکڑتی۔ ممی اور وہ آغا جان کے عالیشان اور محل نما گھر پہنچی، جہاں بستر پر دراز پڑے آغا جان سے ان دونوں کی زندگی میں پہلی ملاقات ہوئی۔ آ گئے میرے بچے، وہ انہیں دیکھتے ہی فوراً بولے۔ فارہ اپنے دادا کے پاس نہیں آؤ گی؟ روحی بیٹا تم وہاں کیوں رک گئیں؟ یہاں آؤ۔ کیا ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ دیکھو تو سہیب کیسے مجھے چھوڑ گیا۔ وہ لیٹے لیٹے ہی ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنے پاس بلاتے ہوئے بولے۔ فارہ انہیں نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اپنے ڈیڈی کو دیکھ رہی تھی، شاید ممی بھی انہی کو دیکھ رہی تھی۔ 15 دن کی دوری کے بعد وہ بیٹی یا بیوی کی طرف نہیں بلکہ اپنے باپ ہی کی طرف متوجہ تھے، ان کے پیر دباتے ہوئے اسے اور ممی کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے۔ وہ اسے بہت بدلے ہوئے، بہت اجنبی اجنبی سے لگ رہے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ اسے اور ممی کو ایک دوسرے کمرے میں لے آئے تھے، اور وہاں ان کی زبانی سب بات سننے کے بعد پتہ چلا تھا کہ اسے اور ممی کو یہاں بلوایا کیوں گیا ہے۔ وہ اس کا نکاح اپنے مرحوم بھائی کے بیٹے کے ساتھ فوراً کر دینا چاہتے ہیں، جس بھائی سے وہ برسوں سے نہیں ملے، اس کے بیٹے جس کو 15 روز پہلے تک وہ جانتی نہیں تھی۔ وہ اس کے ساتھ آنن فانن بغیر کسی سے پوچھے صلاح مشورہ کیے اپنی بیٹی کی زندگی وابستہ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ممی اور ڈیڈی کے بیچ شدید جھگڑے کے بعد جب ممی کمرے سے روتی ہوئی چلی گئیں، تب ڈیڈی بیڈ پر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت انہوں نے ممی سے تند لہجے میں کہا تھا کہ وہ بیٹی کے دشمن نہیں، اور کچھ سوچ کر ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور وہ انہیں دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ واقعی اس کے ڈیڈی اس کے دشمن کبھی نہیں ہو سکتے، وہ کبھی اس کے لیے کچھ برا نہیں سوچ سکتے، لیکن پھر آج کیوں وہ اس کے لیے برا سوچ رہے ہیں؟ پر وہ اس کے ڈیڈی کہاں رہے تھے؟ وہ تو بالکل اجنبی لگ رہے تھے، وہ اتنے بدلے ہوئے، اتنے مختلف لگ رہے تھے، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ڈیڈی کے اس ہم شکل سے پہلی بار مل رہی ہو۔ اس کے ڈیڈی تو اتنے نرم خو سلجھے اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ سختی، تلخی، غصہ اور حکم چلانا، یہ سب تو ان کی فطرت میں تھا ہی نہیں۔ اس نے انہیں کبھی حکم چلاتے نہ سنا تھا۔ ان کے گھر میں آج کیا پکنا ہے سے لے کر گھر کے فرنیچر اور دیگر سامان کی خریداری، چھٹیاں کہاں گزاریں، فارہ کی برتھ ڈے کیسے سیلیبریٹ کریں، فارہ کو عید کی شاپنگ کہاں سے کرائیں، جیسے معاملات تک بھی ممی اور ڈیڈی کے باہمی مشاورت سے طے پاتے تھے۔ اور اس روز اپنی اکلوتی بیٹی کی زندگی کا سب سے بڑا
سب سے اہم فیصلہ وہ اپنی بیوی، اپنی بیٹی کی ماں کی مرضی کے خلاف جبراً مسلط کر رہے تھے۔ یہ اس کے ڈیڈی نہیں تھے، یہ اس کے ڈیڈی ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ فارا، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ڈیڈی تمہارے ساتھ کیا کبھی کچھ برا کر سکتے ہیں؟ اس کے برابر بیڈ پر آ کر بیٹھتے ہی ڈیڈی نے اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے آہستگی سے پوچھا۔ ممی سے بات کرتے وقت جو سختی اور تلخی ان کی زبان اور آنکھوں میں تھی، اس سے بات کرتے وقت اس کی جگہ نرمی، محبت اور شفقت نے لے لی تھی۔ فارا، مائی سویٹ ہارٹ، تمہارے ڈیڈی نے زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں، اب ان کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اپنے ڈیڈی کا ساتھ نہ دو گی؟ ان کی بات نہ مانو گی؟ وہ رو رہے تھے۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ واقعی وہ ڈیڈی نہیں رہے تھے جنہیں وہ جانتی تھی، مضبوط اعصاب کے مالک، بڑی سے بڑی بات پر ٹینشن میں نہ آنے والے۔ اور آج وہ کیوں اس طرح رو رہے تھے؟ اگر ان کا چھوٹا بھائی مر گیا تو اس موت کا یہی وقت مقرر ہوگا۔ بھائی کی موت میں ان کا کہاں قصور ہے جسے وہ اپنی غلطی گردان رہے ہیں؟ برسوں بعد اس گھر میں آئے تو اتنے برسوں سے ان پر اس کے گھر کے دروازے اس گھر کے مالک نے بند کر رکھے، اور ڈیڈی نے فوراً انہیں واپسی کی وجہ سے آگاہ کر کے ہمیشہ کے لیے یہاں آ جانے کا یقین بھی دلا دیا تھا، جبکہ آغا جان اس کے اور ممی کے ساتھ اچھا بننے کا ڈرامہ کرتے رہے تھے۔ روحی بیٹا، سارے گلے اور رنجشیں اور پچھلی ہر بات بھول جاؤ۔ تم میرے لیے میری بہو نہیں، میری بیٹی ہو۔ وہ لوگ ہمیشہ کے لیے پشاور واپس جانے کے لیے لاہور لوٹ آئے تھے۔ 3 دن پہلے کے شدید جھگڑے کے بعد سے ممی اور ڈیڈی میں بات چیت مکمل بند تھی۔ جس طرح ان 3 دنوں میں ممی نے ان سے کوئی بات نہ کی تھی، اس طرح سارے راستے بھی نہ کی تھی، اور لاہور واپس آ کر ممی شدید غم و غصے میں گھری اپنے گھر میں قدم رکھنے کے بجائے بالکل برابر والے گھر میں جوان جو ان کے سگے بھائی کا تھا چلی گئی تھیں۔ ڈیڈی کو جس طرح ان کی ناراضگی اور غصے کی کوئی پرواہ نہ تھی، اسی طرح انہیں ان کے ناراض ہو کر بھائی کے گھر چلے جانے سے بھی کچھ فرق نہ پڑا تھا۔ ممی کی ناراضگی سے لاتعلق اور بے نیاز فارا کو ساتھ لیے اپنے گھر میں آ گئے تھے۔ ہاں، وہ کچھ بجھے بجھے اور خاموش سے ضرور تھے۔ وہاں پشاور میں آغا جان اور اپنے بھتیجے بھتیجی کے ساتھ بہت زیادہ باتیں کرنے والے ڈیڈی یہاں آتے ہی بالکل چپ چپ سے ہو گئے تھے۔ وہ اسی اداسی بھرے انداز میں لاؤنج میں فارا کے ساتھ بیٹھے اس سے کچھ باتیں کرتے رہے تھے۔ پشاور میں بھی اچھے تعلیمی اداروں میں کوئی کمی نہیں، وہ فارا کو میڈیکل کی تعلیم وہاں سے دلوائیں گے۔ وہ وہاں پڑھنے میں بھی اتنا ہی انجوائے کرے گی جتنا یہاں کرتی ہے۔ نئی سہیلیاں بنانے میں کچھ وقت ضرور لگے گا، مگر بہت جلد وہ وہاں بھی بہت اچھے خود کو ایڈجسٹ کر لے گی۔ جیسی چند باتیں، تھوڑی دیر بعد وہ اس کے پاس سے کھڑے ہو گئے۔ فارا بیٹا، اپنا سارا ضروری سامان پیک کر لو۔ وہ اس سے یہ جملہ کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں تھے اور وہ مضطرب اور پریشان لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ممی اور ڈیڈی کے اس جھگڑے میں وہ کس کا ساتھ دے؟ ممی ناراض ہو کر تجمل ماموں کے گھر چلی گئی ہیں۔ وہ پشاور آغا جان کے گھر مستقل رہائش اختیار کرنے کی کسی قیمت پر نہیں جائیں گی۔ یہ بالکل واضح تھا، اور ڈیڈی اب وہاں جانے کے علاوہ کہیں اور رہائش اختیار کریں گے نہیں۔ وہ ان دونوں میں سے کس کا ساتھ دے؟ کس کی بات مانے گی؟ کس کی حکم عدولی کرے گی؟ ماں یا باپ؟ ماں یا باپ میں سے کسی ایک کا انتخاب یہ کس طرح ممکن تھا؟ یہ کس طرح ہو سکتا تھا؟ وہ بہت الجھن اور بے چینی کے عالم میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ اس دوران دوپہر سے شام، شام سے رات، اور رات سے اگلی صبح ہو گئی۔ نہ ممی تجمل ماموں کے گھر سے واپس آئیں اور نہ ڈیڈی اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ اب کیا ہونے والا تھا؟ زندگی اب نہ جانے کیا رخ دکھانے والی تھی؟ مگر یہ تو واضح نظر آ رہا تھا کہ زندگی اب دوبارہ کبھی پہلے جیسی نہ ہو پائے گی، اور واقعی زندگی پھر دوبارہ کبھی پہلے جیسی ہو بھی نہ پائی تھی۔ صبح جب کافی دیر ہو گئی اور ڈیڈی اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے، تب وہ ان کے کمرے کے دروازے پر آئی۔ دستک کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہاں ڈیڈی کا صرف جسم تھا۔ ان کی روح ایک دوسری دنیا کی طرف پرواز کر چکی تھی۔ ان کی رائٹنگ ٹیبل پر ان کے ہاتھوں کا ٹائپ شدہ وہ استعفیٰ رکھا تھا جس پر ان کے دستخط تھے۔ اسی دن کی تاریخ تھی جس کی صبح وہ اس دنیا میں موجود ہی نہ تھے۔ اگر زندہ رہتے تو آج انہیں یہ استعفیٰ اپنے آفس جا کر دینا تھا۔
اس استعفیٰ کے ساتھ کمرے میں الماریوں میں سے بھی تمام سامان نکال کر سوٹ کیسوں اور بیگز میں بھر کر رکھا ہوا تھا۔ کچھ وہ سامان بھی تھا جسے پیک کرنے کی شاید انہیں مہلت نہ مل پائی تھی۔ وہ سب کارپٹ، صوفوں اور بیڈ پر بکھرا پڑا تھا۔ یہ ساری پیکنگ یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ دوپہر سے رات تک یہی کام کرتے رہے تھے، اپنے آغا جان کے پاس جانے کی تیاری کرتے رہے تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ رات کے آخری پہر کسی وقت ان کا انتقال ہوا تھا۔ نہ جانے کس کس ناکردہ گناہ کا بوجھ اپنے دل پر لیے وہ یوں خاموشی سے رخصت ہو گئے تھے۔ کل دوپہر لاؤنج میں اس کے پاس سے اٹھنے والے ڈیڈی اب دوبارہ کبھی اس کے پاس نہ آئیں گے، اس سے بات نہ کریں گے۔ وہ صدمہ سے بدحواس ہو گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح دیواروں سے سر ٹکراتی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ ڈیڈی سے اپنے اس جبری نکاح اور ممی سے جھگڑا کرنے پر وہ دل ہی دل میں ناراض تھی، اور وہ اسے منائے بغیر ہی چلے گئے تھے۔ اب وہ کس سے ناراض ہو، کس سے شکوہ کرے؟ ڈیڈی سے شدید ناراض اور بدگمان، بھائی کے گھر چلی جانے والی ممی سر پر بیوگی کی چادر لیے صدمے سے بدحال اپنے گھر واپس آ گئی تھیں۔ ان کی ہنستی مسکراتی زندگی میں آگ لگا دینے والے، ان سے ان کا سہاگ چھین لینے والے، ان کی بیٹی کو یتیمی کا دکھ دینے والے محمد مختار خان کو وہ کبھی معاف نہیں کریں گی۔ وہ روتے ہوئے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں۔ پھر آغا جان وہاں آ گئے تھے۔ وہ ڈیڈی کی میت پشاور لے جانا چاہتے تھے۔ ممی انہیں اس بات کی اجازت کبھی بھی نہ دیتیں، مگر تجمل ماموں کے سمجھانے بجھانے پر وہ بحالت مجبوری اس بات کے لیے آمادہ ہوئی تھیں۔ ڈیڈی کی آخری رسومات پشاور میں ان کے آبائی گھر میں ادا کی گئی تھیں۔ انہیں ان کی ماں اور بھائی کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ تجمل ماموں نے ممی اور فارا کو سنبھالا تھا۔ وہ لوگ تدفین کے بعد وہاں ایک پل نہ رکے تھے۔ ان کی زندگی اجڑ گئی تھی، ان کا گھر بکھر گیا تھا، ممی سے ان کا سہاگ چھن گیا تھا، فارا کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ محمد مختار خان سے شدید نفرت لیے ممی اور فارا واپس لاہور اپنے گھر آ گئی تھیں۔ ڈیڈی کے انتقال کے مہینہ بھر بعد آغا جان ولی کے ساتھ ان کے گھر آئے تھے۔ وہ اسے اور ممی کو اپنے گھر اپنے ساتھ لے جانے آئے تھے۔ ممی نے ان کے ساتھ جانے سے قطعی انکار کر دیا تھا، پھر بھی وہ اصرار کیے جا رہے تھے۔ میں نے تمہیں بحیثیت بہو قبول نہ کر کے ضد اور ہٹ دھرمی دکھائی تھی۔ میں اعلیٰ ظرف نہ تھا، تم اعلیٰ ظرف ہو جاؤ، اپنے گھر چلو۔ تمہارا گھر تمہارا منتظر ہے، تم وہاں کی بہو ہو۔ وہ ممی سے محبت جتا رہے تھے، فارا پر والہانہ چاہت نچھاور کیے جا رہے تھے۔ اس سے اس کے باپ کو چھین کر، ممی سے ان کے شوہر کو جدا کر کے اب وہ یہاں کیا لینے آئے تھے؟ کیوں یہ جھوٹی محبتیں جتا رہے تھے؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے دل میں شدید غم و غصہ محسوس کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ممی نے ان کے ساتھ جانے سے قطعی اور واضح الفاظ میں انکار کر دیا تھا، پھر بھی وہ ہمت نہ ہار رہے تھے۔ وہ مسلسل انہیں ساتھ لے جانے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے، کئی ماہ سے ان کے گھر آ رہے تھے، فون پر فون کر رہے تھے۔ فارا کو ان سے اور ان سے جڑی ہر شے سے نفرت ہوتی۔ اسے ولی صہیب خان سے نفرت ہوتی، جو لاہور آمد پر ہر بار ان کے ساتھ ہوتا اور اس سے یہ یاد دلاتا کہ مرنے سے پہلے ہی وہ لوگ اس کے ڈیڈی کو اس سے چھین چکے تھے، ممی سے چھین چکے تھے۔ ان دنوں ممی آغا جان اور ولی کے بار بار گھر کے چکروں سے سخت خوف زدہ ہو گئی تھیں۔ کہیں آغا جان اس نکاح کو مضبوط دلیل بنا کر، حق جتا کر فارا کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش نہ کریں۔ فارا بھی گھر سے باہر قدم رکھتے ہوئے خوف محسوس کرتی تھی کہ کہیں ممی کے مسلسل انکار سے ضد میں آ کر آغا جان اسے ولی کے ذریعے اغوا نہ کروا لیں، اسے زبردستی پشاور نہ لے جائیں۔ وہ راتوں کو خوف کے مارے اٹھ کر بیٹھ جایا کرتی۔ خوف سے بھرے ان دنوں میں میڈیکل کالجز میں داخلے شروع ہو گئے تھے، اور داخلے شروع ہوتے ہی آغا جان ولی کو ساتھ لیے ایک بار پھر ان کے گھر پر موجود تھے۔ یہ کہتے کہ ممی کے پشاور جانے پر آمادہ نہیں تو ٹھیک ہے، وہ فارا کا یہی میڈیکل کالج میں داخلہ کروا دیتے ہیں، اور یہ بھی کہ ان کی بہو اور پوتیاں مکمل طور پر ان کی ذمہ داری ہیں، لہٰذا فارا کے تعلیمی اخراجات ہوں یا ان کے گھریلو اخراجات، وہ سب کو پورا کرنا اب ان کے ذمہ ہے۔ ممی ابتدا میں ان سب سے انکار کرتی،
انہوں نے پیسے کے حوالے سے بھی آغا جان سے کوئی تعلق رکھنے سے انکار کر دیا تھا، مگر پھر تجمل ماموں نے ہی انہیں سمجھایا تھا کہ وہ اس ضد اور اکڑ میں اپنی بیٹی کو اس جائز اور قانونی حق سے محروم کر رہی ہیں۔ محمد بختیار خان کی دولت جائیداد پر کیا صرف صہیب خان اور اس کے بچوں کا حق ہے؟ فارا کا بھی اس پر پورا پورا حق ہے، بلکہ صہیب خان کے بچوں سے زیادہ ہی ہے کہ آغا جان نے برسوں سے اس کے ڈیڈی اور ان کے ہر چیز پر قانونی حق سے محروم کر رکھا تھا۔ آغا جان فارا کی پڑھائی کا خرچہ اٹھائیں یا ان کے گھریلو اخراجات کی ذمہ داری لیں تو یہ کوئی احسان نہیں بلکہ صرف ان کا فرض ہے۔ آخرکار ممی تجمل ماموں کی بات مان گئی۔ پھر ان کے تجمل ماموں کی موجودگی ہی میں آغا جان سے بہت تفصیل مذاکرے ہوئے، اور پھر اس سے اگلے روز آغا جان اسے میڈیکل کالج کے داخلہ فارم دلوانے اور اس کے نام ایک بینک اکاؤنٹ کھلوانے اپنے ساتھ لے گئے۔ ولی ہمیشہ کی طرح ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے اسے داخلہ فارم دلوایا، خود ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ فارم بھروایا۔ وہ اس کے ساتھ انتہا سے زیادہ محبت اور شفقت سے پیش آ رہے تھے۔ وہ صرف ممی کے کہنے پر ان کے ساتھ آئی تھی، مگر ان کی محبتوں کا یہ مظاہرہ اس کے دل کو کچھ عجیب سی کیفیت سے دوچار کر رہا تھا۔ جس روز تم ڈاکٹر بن جاؤ گی نا فارا، بہروز کی روح بہت خوش ہوگی۔ تمہیں ڈاکٹر بنانے کی اسے بہت خواہش تھی۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ بینک لے آئے تھے۔ وہ اس کا اور ولی کا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا رہے تھے، اور اس عمل کی اسے یہی توجیہ دے رہے تھے کہ ایک اکیلے آدمی کے مقابلے میں جوائنٹ اکاؤنٹ زیادہ بہتر رہتا ہے، اور پھر ابھی وہ بہت چھوٹی بھی ہے، بینکنگ سے متعلق معلومات تنہا سنبھالتے شاید گھبرا جائے۔ وہ اس وقت تو کچھ بھی نہیں سمجھ سکی تھی کہ ان کی محبتوں کے حصار میں جکڑ گئی تھی، مگر گھر آ کر اس نے جب سنجیدگی سے سوچا تو خیال آیا کہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہی کھلوانا تھا تو وہ اپنا اور فارا کا جوائنٹ اکاؤنٹ کیوں نہیں کھلوا سکتے تھے، یا اس سے بھی بہتر تھا کہ ممی کا اس کے ساتھ اکاؤنٹ کھلوا دیتے۔ اور سب سے بڑی بات، کسی نئے اکاؤنٹ کے کھلوائے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ممی کا اپنا پہلے سے ایک بینک اکاؤنٹ موجود ہے۔ اگر وہ بہو اور پوتی کو اپنے ذمہ داری سمجھتے ہیں، خود کو ان کا سرپرست قرار دیتے ہیں، تو وہ ممی کے اس اکاؤنٹ میں ہر ماہ ان کے اخراجات کے لیے رقم ڈلوا دیا کرتے۔ بہو کے ہوتے پوتی کو فوقیت دے کر کیا وہ ممی کو ان کی اوقات یاد دلانے کی کوشش کر رہے تھے؟ انہیں ذلیل اور بے عزت کرنا چاہتے تھے؟ پوتی میرا خون ہے اور تم بالکل غیر، میری نگاہوں میں تمہاری کوئی حقیقت نہیں۔ وہ اس روز کے بعد بھی مسلسل اس سے ملتے رہے تھے، اس کے داخلے سے متعلق تمام امور ولی کے ذریعے انجام دلواتے رہے تھے۔ اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ 5 لاکھ روپیہ رکھنے والا بینک اکاؤنٹ، جس میں مزید پیسہ ڈلوائے جانے کا وعدہ ذکر کیا گیا تھا، اور ان کے لیے بک کروائی نئے ماڈل کی گاڑی۔ وہ ان محبتوں اور پیسوں کی برسات سے متاثر ہو جاتی اگر اس نے اپنی ماں کی کوئی پرواہ نہ ہوتی، یا وہ ایک خود غرض بیٹی ہوتی۔ اس کی ماں کو ذلیل کر کے وہ کیا سمجھتے تھے کہ اس کی محبت جیت لیں گے؟ اس کا داخلہ کرا دینے کے بعد وہ واپس چلے گئے تھے، اور پھر وہ خود تو نہیں آتے تھے، البتہ ان کی فون کالز اس کے پاس ہر 2-3 ماہ بعد ضرور آ جاتی تھی، جن میں اس کی خیریت پوچھی جاتی، پڑھائی کا احوال دریافت کیا جاتا، کچھ چاہیے تو نہیں، اور ادھر ادھر کی کچھ مختصر گفتگو ہوتی۔ وہ ان سے تہذیب اور شائستگی سے مگر بہت فاصلہ رکھ کر بات کرتی، جتنا وہ پوچھتے صرف اتنا جواب دیتی۔ ان فون کالز کے ساتھ وہ ہر ماہ اس کے اکاؤنٹ میں خطیر رقم ڈلوایا کرتے۔ وہ کالج جاتی تھی مگر پڑھائی سے اس کا دل اچاٹ سا ہو گیا تھا۔ وہ پہلے ہی زندہ دل اور ہنسنے ہنسانے والی لڑکی بھی نہ رہی تھی۔ وہ خود کو بڑی مشکلوں سے کتابوں، پڑھائی اور کالج میں گم کرنے کی کوشش کرتی، یہ سوچ کر کے اسے ڈاکٹر بننا ہے۔ اس کے ڈیڈی کا ایک بہت بڑا خواب تھا۔ یہ خواب کبھی اس کا بھی تھا، مگر اب وہ صرف ڈیڈی کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات پڑھتی اور محنت کرتی۔ ممی ڈیڈی کے انتقال کے بعد سے جو بیمار رہنے لگی تھیں تو ان کی طبیعت سنبھلتی ہی نہ تھی۔ یہ خواب کبھی اس کا بھی تھا، مگر اب وہ صرف ڈیڈی کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات پڑھتی اور محنت کرتی۔ ممی ڈیڈی کے انتقال کے بعد سے جو بیمار رہنے لگی تھیں تو ان کی طبیعت سنبھلتی ہی نہ تھی۔ وہ پہروں اداس اور خاموش بیٹھی رہتی، وہ گھنٹوں روتی رہتی۔ وہ ان کی بیٹی تھی، وہ ان کے دکھوں کو سمجھ سکتی تھی۔ ساری زندگی اپنے جس شوہر کا ساتھ انہوں نے اتنی محبت اور پوری وفاداری سے نبھایا،
وہ اس کی زندگی کے آخری لمحوں میں اس کے قریب کیوں نہ تھیں؟ ان کا شوہر ان سے خفا، کچھ کہے سنے بغیر کیوں اس دنیا سے چلا گیا؟ کیا وہ اچھی بیوی نہیں تھیں؟ کیا وہ شوہر کی وفادار نہ تھیں؟ پھر ان کے حصے میں یہ کبھی نہ ختم ہونے والا دکھ اور پچھتاوا کیوں آیا؟ کس کے سبب آیا؟ کس کی وجہ سے آیا؟ صرف اور صرف ایک شخص۔ ممی یا کمرہ بند کر کے روتی رہتی یا ایک دم اتنی بیمار پڑ جاتی کہ تجمل ماموں اور معیز انہیں لیے ہسپتال بھاگتے۔ وہ خوف زدہ اور پریشان جب اپنی روتی اور بیمار ماں کو دیکھتی تو فون پر خود سے محبتیں جتاتے دادا سے مزید شکایتیں اور گلے پیدا ہو جاتے۔ دکھوں سے بھرے ان روز و شب میں تجمل ماموں اور ان کی فیملی نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا۔ اس کے ایک ماموں اور ایک ہی خالہ تھیں۔ خالہ شادی ہو کر برسوں سے کینیڈا میں مقیم تھیں۔ یہاں واحد قریبی رشتہ دار تجمل ماموں ہی تھے۔ انہوں نے اور اس کے ڈیڈی نے برسوں پہلے برابر واقع یہ دو پلاٹ ایک ساتھ خرید کر ان پر آگے پیچھے ہی اپنے اپنے گھر بنوا کر یہاں رہائش اختیار کر لی تھی۔ ڈیڈی کے انتقال کے بعد بہن اور بھانجی کی تنہائی اور اکیلے پن کو دیکھتے تجمل ماموں نے دونوں گھروں کے بیچ کی دیوار میں ایک حصہ توڑوا کر اس میں ایک چھوٹا سا گیٹ لگوا دیا تھا جو ہر وقت کھلا رہتا، تاکہ وہ اور ممی خود کو تنہا محسوس نہ کریں اور انہیں تحفظ کا احساس بھی رہے۔ وہ دادا کو تجمل ماموں کے ساتھ موازنہ کیا کرتی۔ تجمل ماموں اور معیز جو ممی کی ایک آواز پر ان لوگوں کے پاس موجود ہوتے تھے، وہ ہر لمحہ ان کی خبر گیری کو موجود رہا کرتے تھے۔ معیز تقریباً ہر رات اپنے گھر کا اپنا کمرہ چھوڑ کر ان کے گھر سونے آ جاتا۔ اس کے ہونے سے تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ کسی مرد کے سہارے کے بغیر وہ ماں بیٹی تنہا کیسے جئیں گی؟ ممی اکثر اس بات پر روتیں، اللہ سے شکوے کرتیں کہ اس نے انہیں بیٹی کے ساتھ ایک بیٹا بھی کیوں نہ دیا۔ ان کی ایسی ہی باتوں پر معیز بارہا انہیں یقین دلاتا کہ وہ ان کا بیٹا ہے اور وہ انہیں زندگی میں کبھی بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ وہ ممی کے لیے بھتیجے سے بیٹا بن گیا تھا۔ وہ ان کا احترام بھی کرتا اور ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑا بھی ہوتا۔ ممی کا تارک الدنیا ہو جانا، ان کی گوشہ نشینی، بیماری اور ان کے بے حساب آنسو، ان سب کے ساتھ ممی کے مزاج میں گزرتے وقت کے ساتھ مزید کچھ اور تبدیلی بھی آ گئی۔ وہ حد سے زیادہ حساس اور زود رنج ہو گئی تھیں۔ وہ معمولی باتوں پر چڑ جاتی، ناراض ہو جاتی، رونا شروع کر دیتی۔ اس کی کسی چھوٹی سی بات پر بھی جو انہیں ناگوار گزرتی چیخنا چلانا شروع کر دیتی۔ اس سے خفا ہو جاتی، اپنا بی پی بڑھا لیتی۔ ان سے اختلاف رائے تو کیا، وہ کسی عام سے گھریلو معاملے پر اظہار رائے ہی کی جرت کر بیٹھتی تو وہ غصے میں آ جاتی اور اس پر چلانے لگتی۔ وہ اپنے دادا کی دولت سے متاثر ہے اور انہیں چھوڑ کر دادا کے پاس چلے جانے والی ہے۔ وہ ہر دم اس پر شک کیا کرتی، اس سے مشکوک رہا کرتی کہ وہ انہیں اکیلا چھوڑ کر دادا کے پاس چلی جائے گی۔ وہ انہیں اپنی محبت کا کیسے یقین دلائے؟ وہ اکثر اکیلے میں رو پڑتی۔ ممی کو انتہائی سخت غصہ آنے لگا تھا اور ان کے غصے کو اگر کوئی قابو کر پاتا تو صرف معیز۔ فارا اپنی ہر بات اور ہر کیفیت ممی تک پہنچانے کے لیے معیز سے مدد لیتی۔ وہ اس کی مدد کرتا۔ ممی سے دوری، اپنے گھر کی تنہائی، کسی دوست، کسی ہمدم، کسی شدید کمی کے ان ہی ماہوں سال میں اس کی معیز سے دوستی ہو گئی۔ اپنے سے 7 سال بڑے ماموں زاد کزن سے وہ دل کی باتیں کرنے لگی۔ وہ ڈیڈی کی زندگی میں صرف اس کا کزن تھا، مگر ان کے بعد تنہائیوں اور آزمائشوں کے سالوں میں اس کا دوست بن گیا۔ وہ اپنی ہر پریشانی، ہر مشکل اور ہر الجھن اس سے شیئر کرنے لگی۔ ممی تک کوئی بات پہنچانی ہے تو معیز کا سہارا لیتی اور خود کو کوئی مشورہ درکار ہے تو معیز سے رجوع کرتی۔ وہ اس سے 7 سال بڑا تھا، اس لیے جب وہ 19-20 سال کی میچور عمر سے گزر رہی تھی تب وہ تعلیم مکمل کر کے اپنا کیریئر بنا چکا تھا، خود کو اسٹیبلش کر چکا تھا۔ وہ اس کے خاندان کا سب سے لائق اور قابل لڑکا تھا۔ معاشیات اور شماریات میں ڈگریز لینے کے بعد اس کا تعلیمی سفر ختم نہ ہوا تھا۔ وہ ہر آن کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے میں مصروف رہتا تھا۔ آغا جان کا باقاعدگی سے پیسے بھجوانا اور 2-3 ماہ بعد کی فون کالز، ان دو معمولات میں سے ہٹ کر انہوں نے اس کے نکاح یا رخصتی کے حوالے سے کبھی کچھ نہ کہا تھا، مگر وہ اس نکاح کو یاد کر کے روز اول ہی کی طرح ڈر جایا کرتی تھی۔ آگے کیا ہوگا؟ اسے شدید خوف محسوس ہوتا۔
اس سے بات بے بات ناراض رہنے اور غصہ کرنے والی ممی کو بھی اس بات کی بے حد فکر رہتی کہ فارا کے مستقبل کا ہوگا کیا۔ وہ اپنی بیٹی محمد بختیار خان کے خاندان میں نہیں دے گی، یہ تو طے تھا۔ فارا کی طلاق یا خلا ایک بالکل طے شدہ بات تھی، مگر انہیں اس بات کی فکر لاحق ہوتی کہ طلاق کا داغ لگنے کے بعد ان کی بیٹی کا مستقبل ہوگا کیا، اس کی شادی کہاں ہوگی، کیسے ہوگی۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب ممی اس کے مستقبل کے حوالے سے سخت پریشان اور آزردہ ہو رہی تھیں، تب تجمل ماموں نے ہی انہیں تسلی دی کہ وہ فارا کے مستقبل کی طرف سے بے فکر رہیں۔ فارا کو وہ اپنی بہو بنائیں گے، اور ان کی خواہش سے بڑھ کر یہ خود معیز کی خواہش ہے۔ ممی نے بے حد خوشی کے ساتھ تجمل ماموں کے دیے معیز کے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ فارا اس بات پر حیران بھی ہوئی تھی اور خوش بھی۔ وہ معیز کے لیے کزن اور دوست سے بھی بڑھ کر کچھ خاص مقام حاصل کر گئی ہے، یہ تو اس کے کہے بنا ہی وہ سمجھتی تھی، مگر یہی بات تجمل ماموں کے ذریعے باضابطہ ممی تک پہنچ جانا اور اس کا قبول بھی کر لیا جانا۔ وہ خوش ہونا چاہتی تھی کیونکہ معیز وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو کوئی بھی لڑکی اپنے شریک ہمسفر میں چاہ سکتی ہے، مگر وہ کیسے خوش ہوتی؟ پرواز کی خواہش سے پہلے ہی اس کے پر کاٹ دیے گئے تھے، خوشی کا احساس پانے سے پہلے ہی اس کی خوشیاں چھین لی گئی تھیں۔ اگر ولی صہیب خان کا خوف کسی آسیب کی طرح اس کے وجود پر مسلط نہ ہوتا تو بے خوف اور خطر معیز کے خواب دیکھتی، خوشیوں کے خواب دیکھتی، مگر اب تو خواب دیکھتے بھی ڈر لگتا تھا۔ کیا ولی صہیب خان کبھی اس کا پیچھا چھوڑے گا؟ کیا کبھی وہ اس جبر کے رشتے سے نجات حاصل کر پائے گی؟ وہ سوچتی اور بہت روتی۔ گھر کا سربراہ نہ رہے تو گھر کا شیرازہ کس طرح بکھرتا ہے، وہ اپنے گھر کو دیکھتی تو بہت اداس ہوتی، بہت کڑتی۔ ڈیڈی کے بعد بتدریج تبدیل ہوتا ان کے گھر کا ماحول اس کے میڈیکل کے آخری سالوں کے آتے آتے مکمل طور پر تبدیل ہو گیا تھا۔ ممی نے زہرا مامی کے ساتھ ایک NGO جوائن کر لی تھی، وہ سوشل ورک میں مصروف رہنے لگی تھیں، گھر کو مکمل طور پر نوکروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ ڈیڈی کی زندگی میں جس گھر میں سوائے صبح سے رات تک کام کرنے والی ایک اکلوتی ملازمہ کے کوئی نوکر نہ تھا، ممی نے وہاں نوکروں کی فوج جمع کر ڈالی تھی۔ آغا جان کے جس پیسے کو ابتدا میں وہ ہاتھ لگانا بھی حرام سمجھتی تھی، اور وہ صرف فارا کی تعلیم یا پھر انتہائی ناگزیر گھریلو اخراجات کے لیے استعمال ہوتا تھا، انہوں نے اسے بے دریغ خرچ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہر دوسرے دن اس سے چیک کٹواتی، کبھی 25,000، کبھی 50,000، کبھی 70,000، کبھی 80 اور کبھی لاکھ۔ کبھی گھر کا سارا فرنیچر بدل دیا تو کبھی تمام قالین، کبھی سارے پردے، کبھی گھر پر کوئی پارٹی رکھ لی تو کبھی کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں دوست احباب کی گیٹ ٹوگیدر ارینج کر ڈالی، کبھی کسی رشتہ دار یا دوست کو تحفے میں کچھ قیمتی چیزیں دے دیں تو کبھی کوئی ڈونیشن دے آتی، اور کبھی ان کی مرضی انہوں نے کہاں خرچ کیا وہ فارا کو بتانے کی پابند تو نہیں۔ سادہ گھریلو سی عورت سے بدل کر وہ امیر طبقے کی بلکہ نو دولتی طبقے کی نمائندہ بے حساب پیسے کی نمائش کرنے والی عورت بن گئی تھی۔ یوں لگتا جیسے وہ پانی کی طرح اس پیسے کو لٹا کر اسے تباہ و برباد نہیں کر رہی، بلکہ محمد بختیار خان کو تباہ و برباد کر ڈالنا چاہتی ہیں۔ روز روز ان کے بڑے بھاری رقوم کے چیک کاٹنے پر ایک بار وہ ممی سے تھوڑا سا اختلافی انداز گفتگو اختیار کر بیٹھی تو انہوں نے وہ واویلا مچایا، وہ چیخیں چلائیں اور روئیں کہ اسے اپنے اعتراض پر شرمندہ و نادم ہونے اور پچھتانے کے سوا کچھ نہ سوجا۔ میرا شوہر نہیں رہا، محتاج ہو گئی ہوں اپنے اولاد کی۔ بختیار خان نے مجھے ایسا لاچار بنا دیا ہے کہ آج اپنی ہی بیٹی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، اور پھر یہ بختیار خان کی پوتی کی مرضی ہے کہ وہ ماں کو پیسے دے یا نہ دے۔ روک رو کر باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگتے وہ اسی وقت اپنا ATM کارڈ نکال کر لائی تھی اور اسے پن کوڈ سمیت ممی کے حوالے کر دیا تھا۔ تجمل ماموں، زہرا مامی، معیز کوئی کتنا بھی کہتا رہے یہ پیسہ تمہارا حق ہے، بالکل جائز حق، یہ کوئی احسان یا بھیک نہیں۔ پھر بھی وہ اپنے تعلیمی ضروریات کے لیے اس پیسے کو استعمال کرنے کے علاوہ کسی انتہائی شدید اور ناگزیر ضرورت ہی کے تحت اپنے اکاؤنٹ سے خوب سوچ سمجھ کر اور بس ضرورت ہی کے مطابق رقم نکالا کرتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ممی ہر مہینے اکاؤنٹ تقریباً خالی کر دیا کرتی تھی۔
ممی پر افسوس، ترس اور ہمدردی کے بعد اب اسے ان پر غصہ آنے لگا تھا، جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ اس کے فائنل ایئر ہی کے دوران موئیز نے اسے باقاعدہ پروپوز کیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اب وہ میچور ہو چکی ہے، اس کی تعلیم بھی مکمل ہونے والی ہے، لہٰذا اب یہاں سے کسی اچھے وکیل سے مشورہ کیے جانے کے بعد جلد ہی وہاں پر طلاق کا مطالبہ کر دیا جائے گا۔ موئیز کا پروپوزل خوشی کی بات تھی، مگر اس کی طلاق؟ گزشتہ 4 سالوں میں اس کے نکاح یا رخصتی کے متعلق کچھ نہ کہنے والے آغا جان اب اس کے فائنل ایئر کے دوران اکثر باتوں باتوں میں ایسی کوئی بات ضرور کہہ جاتے تھے جو اس کی رخصتی اور شادی سے متعلق ہوتی۔ فارا یہ شادی کرنا بھی چاہتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کی زحمت گوارا کیے بغیر وہ اس کی اور ولی کی شادی کی باتیں کیا کرتے۔ زبردستی کا نکاح اور زبردستی کی شادی؟ واقعی آغا جان کی محبت مطلق العنانی والی محبت تھی۔ ان کے من چاہے اور زبردستی مسلط کردہ فیصلوں کو قبول کیے جاؤ اور بدلے میں ان کی محبت پاتے جاؤ۔ شادی دل کی خوشی کا نام ہے یا زبردستی مسلط کردہ کسی ناپسندیدہ رشتے کو نبھانے کا؟ وہ آنے والی قیامت جو اب بہت زیادہ نزدیک آ چکی تھی کو سوچ سوچ کر خوفزدہ ہوتی، خود کو دباؤ میں محسوس کرتی، ہر وقت ٹینشن میں رہتی۔ اس صورتحال کا منفی اثر اس کی پڑھائی پر پڑا کہ بے تحاشا محنت کے باوجود فائنل میں اس کا ویسا رزلٹ نہ آیا جس کی اسے امید تھی اور جس کی اس نے دن رات لگا کر محنت کی تھی۔ اس کا اکیڈمک کیریئر، اس کا پروفیشنل کیریئر سب ایک شخص کے سبب تباہ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اسے اس شخص ولی صہیب خان سے کچھ اور بھی شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ اس کے رزلٹ کا پوچھنے آغا جان کا فون آیا تھا اور یہاں ممی نے تجمل ماموں اور موئیز کے مشورے سے ایک بہت اچھے وکیل سے رابطہ کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ اس کے پاس ہو جانے کا سن کر اس کے لیے کئی بیش قیمت تحائف لے کر ان کے گھر کئی برسوں بعد آئے، تب ممی نے اس روز ان سے اعلانیہ فارا کی طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا۔ 5 سالوں بعد، اگر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اپنی دولت کی خیرہ کن چمک دمک دکھا کر اور محبتیں جتا کر ان کے اور فارا کے فیصلے کو تبدیل کروا لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو آج اپنی تمام خوش فہمیاں دور کر لیں۔ فارا اور اس کی ماں کا 5 سال بعد بھی وہی فیصلہ ہے جو 5 سال پہلے تھا۔ ممی کے اگر الفاظ نہیں تو لہجہ ضرور یہی سب کہہ رہا تھا، اور پھر اس روز سے ممی اور آغا جان کے بیچ چھڑی غیر اعلانیہ سرد جنگ باقاعدہ اور باضابطہ اعلانیہ جنگ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ممی کے جارحانہ پالیسیوں کے جواب میں آغا جان کا انداز دفاعی حکمت عملی رکھنے والا تھا۔ اچھا، رخصتی کچھ عرصہ کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، فارا کا ہاؤس جاب ہو جائے گا، اگر وہ پوسٹ گریجویشن میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ کر لے، رخصتی چند سال بعد، جیسی میٹھی میٹھی صلح صفائی والی باتیں۔ طلاق کے مطالبے کے ساتھ ہی ممی نے ان سے جائیداد میں فارا کے حصے کا مطالبہ بھی کر دیا تھا۔ طلاق کی بات درست تھی، مگر جائیداد؟ اسے اس شخص ولی صہیب خان سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا تھا، یہ طے تھا، مگر اسے کسی جائیداد میں بھی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جائیداد کے اس مطالبے پر اس کا ممی سے اختلاف ہوا تھا۔ کہہ دو میں غلط ہوں، تمہارے آغا جان صحیح ہیں، جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ اپنے دادا کے پاس، کروا لو ان کے پوتے سے رخصتی۔ چھین لی اس ظالم انسان نے مجھ سے میری بیٹی، کر دیا اسے ماں سے باغی۔ وہ ان کے ان عجیب و غریب الزامات اور ناراضگیوں سے خائف ہو کر مجبوراً چپ تو ہو گئی تھی، مگر یہ بات اس کے دل کو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اپنی زندگی اور گھر کے الجھنوں کا انتہائی منفی اثر اس کے ہاؤس جاب میں خراب ترین کارکردگی کی صورت میں سامنے آ رہا تھا۔ وہ روز کسی نہ کسی سینئر ڈاکٹر سے خود کو نااہل، غیر ذمہ دار اور غیر پیشہ ورانہ رویے کا حامل سن کر آتی۔ یہاں سے شد و مد سے طلاق کا مطالبہ اور وہاں سے مسلسل ٹال مٹول۔ اس کا اضطراب اور بے چینی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ممی اور آغا جان اپنی اپنی انا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس کے دل میں یہ خیال پختہ ہوتا چلا جا رہا تھا، وہ ان دونوں کے لیے بیٹی یا پوتی نہیں، بلکہ ان کی انا، ان کی ضد اور ان کی جیت ہے۔ وہ جس کی طرف ہو جائے وہی جیت جائے گا۔ اس کے اندر ان دونوں کے لیے شدید ناراضگی اور خفگی پیدا ہونے لگی تھی۔ ان کے طلاق کے مطالبے کو وہاں سنجیدگی سے نہ لیا جاتا دیکھ کر آخر کار مجبوراً ان لوگوں کو خلا کی طرف جانا پڑا۔ اسے اس کا رخصتی سے قبل کا آدھا حق مہر
جو کہ طلاق کی صورت میں مذہبی لحاظ سے اسے لازمی ملنا تھا۔ اس سے دستبرداری کے بعد مجبوراً خلا کا مطالبہ کرتے۔ ممی اب جائیداد میں فارا کے حصے کا مطالبے سے تو 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ اس کے وکیل کی طرف سے خلا کا قانونی مطالبہ ان تک پہنچنے کی دیر تھی۔ آغا جان ولی کے ساتھ اگلے ہی روز ان کے گھر موجود تھے۔ آغا جان کی وہی صلح صفائی والی میٹھی میٹھی باتیں اور ولی کا اشتعال اور غصہ۔ فارا کو بلائیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ ممی جو آغا جان کو کافی ٹھیک ٹھاک سنا رہی تھی، ولی نے ان کی بات کاٹ کر بہت گستاخی سے کہا تھا، فارا کے بڑے یہاں موجود ہیں، تمہیں جو کچھ کہنا ہے ان سے کہو۔ ممی کے بجائے معیز نے اسے جواب دیا تھا۔ وہ معیز کی بات کے جواب میں حقارت اور تنفر سے فوراً بولا تھا، اپنے پرسنل معاملات میں کسی تھرڈ پرسن کی شرکت میں پسند نہیں کرتا۔ تمہارے والد بزرگوار کو میں فارا کے ماموں ہونے کے ناطے یہاں برداشت کر سکتا ہوں، مگر تمہاری یہاں موجودگی کو تو سرے سے کوئی جواز ہی نہیں ہے، اور ویسے میں یہاں کسی بڑے سے نہیں، اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں۔ آپ لوگ اسے بلائیں گے یا میں اندر جا کر خود اس سے مل لوں؟ ولی کی اس بدتمیزی پر ممی اسے ڈرائنگ روم میں بلا لائی تھی۔ وہ خود آ کر اپنا جواب ان دونوں دادا پوتے کو دے دے تاکہ انہیں تسلی ہو سکے، اور پھر وہیں آ کر اس نے آغا جان سے پہلی بار بالکل صاف اور واضح اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے طلاق چاہیے، میں ولی صہیب خان کے ساتھ کسی بھی قیمت پر نہیں رہنا چاہتی۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی وہ وہاں سے واپس آ گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اپنے دل کی بات آغا جان تک پہنچا کر اس کا بے چینی اور اضطراب ختم ہو جائے گا، مگر ان کا انکار پہنچا دینے کے بعد تو اس کی بے چینی، اضطراب اور بے قراری مزید کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ اس کی راتوں کی نیند غائب ہو گئی تھی۔ اس کا رہا سہا چین، سکون اور آرام سب کچھ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی پہلے اگر بدتر تھی تو اب بدترین ہو گئی تھی۔ ان کے گھر سے جا کر تیسرے دن آغا جان کا فون آیا تھا، میری صحت ٹھیک نہیں، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، فارا سے میری بات کرا دو۔ وہ ممی سے بولے تھے، وہ وہاں موجود تھی۔ ممی اگر ان کی اس سے بات نہیں کروانا چاہتی تھی تو وہ خود بھی ان سے بات کرنے سے کترا رہی تھی۔ وہ ان سے کیا بات کرے گی، کیا کہے گی؟ یہاں سے طلاق کا مطالبہ کیے جانے کے بعد آغا جان نے اسے اس کے موبائل پر 3-4 بار کال کی تھی، جو اس نے نمبر دیکھ کر ریسیو ہی نہیں کی۔ وہ ولی سے شادی کے لیے راضی نہیں، یہ جاننے کے باوجود وہ اسے اس شادی کے لیے راضی کرنے کی کوششیں کریں گے، اس سے محبت کا اظہار کریں گے، وہ ان کے پاس ہمیشہ کے لیے آ کر رہ جائے۔ یہ ان کی شدید خواہش ہے۔ جیسی باتیں کہیں گے اور وہ جواب میں کیا کہہ پائے گی؟ اپنے زبردستی کے نکاح اور ڈیڈی کی اتنی تکلیف دہ انداز میں موت کے لیے وہ آغا جان کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ اس کے دادا تھے، اس کے ڈیڈی کے والد۔ وہ ان سے کوئی گستاخی یا بدتمیزی تو ہرگز نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بہتر یہی تھا کہ ان کی کالز یا نہ اٹینڈ کی جائیں۔ اس کی بے قلی اور بے قراری میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ ممی کی ریسیو کی اس آخری فون کال کے بعد ان کی کوئی کال نہ آئی تھی۔ ممی نے نہ کبھی اس کی سنی تھی اور نہ سننے پر آمادہ تھی۔ ہاں، اس نے معیز سے یہ ضرور کہا تھا کہ وہ ممی کو سمجھائے، انہیں بتائے کہ فارا کو جائیداد میں اپنا حصہ نہیں، صرف طلاق چاہیے۔ وہ اس جھگڑے کو مزید الجھا کیوں رہی ہیں؟ معیز نے بجائے ان کے اسے سمجھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ آخر ولی صہیب خان نام کے اس گھمنڈی انسان کے آگے کیوں جھک رہی ہے؟ کیوں اپنے حق سے دستبردار ہو رہی ہے؟ پہلے ہی وہ خلا کا مطالبہ کر کے اپنے حق مہر سے دستبردار ہو چکی ہے۔ اب اس لالچی اور دولت پرست انسان کو جو اسے طلاق دیتا ہی صرف اس لیے نہیں کہ اسے جائیداد میں بٹوارا گوارا نہیں، کیوں جائیداد سے دستبرداری کا اعلان کر کے جیت کی ایک اور خوشی فراہم کر رہی ہے؟ طلاق اور خلا کے مطالبے کے باوجود وہاں سے پابندی سے اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈلوایا جا رہا تھا، غالباً اس پر اپنی اچھائی، بڑائی اور اعلیٰ ظرفی ثابت کرنے کے لیے، اور ممی اے ٹی ایم کے ذریعے اس میں سے بے دریغ پیسہ نکلوا کر آدھے ہی مہینے میں اکاؤنٹ میں محض چند ہزار روپوں کا بیلنس چھوڑ رہی تھی۔ اسے اپنی ممی پر شدید افسوس ہوتا۔ اس کی ماں کی غیرت اور خودداری کہاں جا سوئی ہے، جن سے اتنی شدید نفرت ہے، جن سے ہر رشتہ توڑ دینے کا مصمم عزم ہے؟ ان کا پیسہ استعمال کرتے کیا ان کی انا اور غیرت نہیں جاگتی؟
پھر اس روز جب اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے گئے تازہ ترین پیسوں میں سے ممی نے ہمیشہ کی طرح دھڑا دھڑ پیسے نکلوا کر یہاں وہاں خرچ کرنا شروع کیے، تب اس کا ممی پر افسوس خود پر سخت غصے میں تبدیل ہو گیا۔ ممی نے روتے اور تانے دیتے جو بھی کہا تھا اسے اے ٹی ایم کارڈ ان کے حوالے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک بار دے کر اب واپس مانگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس روز اپنا بیلنس پتہ چلنے پر اپنا اے ٹی ایم کارڈ ممی کے سپرد کرنے والے جذباتی حرکت پر انتہائی پچھتائی۔ وہ اس کا اور ولی کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا۔ وہ ہر مہینہ پیسہ ڈلواتے وقت جب بیلنس دیکھتا ہوگا تو اس کے متعلق کیا سوچتا ہوگا؟ اسے ولی کے سامنے اپنے کسی امپریشن کے بننے یا بگڑنے کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسے جو مرضی سمجھتا ہو، مگر پھر بھی اس کی انا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کا دشمن اسے بے غیرت اور خودداری سے عاری سمجھے۔ خرچ وہ پیسہ ممی کرتی ہیں، مگر اس میں شامل تو وہ بھی سمجھی جاتی ہوگی۔ اس روز اس نے اپنے اے ٹی ایم سروس منقطع کروا دی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ممی کو کوشش کر کے تحمل اور بردباری سے ایسا کرنے کی وجوہات سے ضرور آگاہ کرے گی، مگر ایسا کچھ بھی ہونے کی نوبت ہی نہ آ سکی تھی۔ ممی نے شاید اس روز پیسہ نکلوانے کی کوشش کی تھی اور ناکامی کی صورت میں یہ جان گئی تھیں کہ اس نے اپنے اے ٹی ایم سروسز کا خاتمہ کرا دیا ہے۔ تبھی وہ اسپتال سے گھر پہنچی تو ممی شدید غصے کے عالم میں اس کی منتظر تھی۔ وہ معاملے کو سنبھالنے، ممی کو غصہ ٹھنڈا کرنے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ زہرا مامی کی آمد نے اس کی ہر کوشش پر پانی پھیر دیا۔ بیچ کا وہ گیٹ کافی عرصے سے اس کے لیے عذاب بنا ہوا تھا۔ زہرا ممانی یا اس کا کوئی بھی کزن وقت بے وقت جب موڈ ہوتا ان کے گھر اٹھ آتا۔ ایک تو ان کے اپنے گھر کی پرائیویسی متاثر ہوتی جو اسے بدمزہ کرتی، دوسرے زہرا مامی کے بے موقع آمد اور ان کے گھریلو معاملات میں غیر ضروری اور بے جا مداخلت۔ اپنے گھر کے ذاتی معاملات میں اسے ان کی ضرورت سے زیادہ مداخلت کھلتی تھی، مگر تجمل ماموں اور پھر معیز کی وجہ سے وہ مصلحتاً خاموشی اختیار کر لیا کرتی تھی۔ فارا، ماں سے ایسے بات کرتے ہیں؟ ماں وہ ہے تمہاری یا تم اس کی؟ اب تم اسے بتاؤ گی کہ صحیح کیا ہے؟ جیسی باتیں کرتے جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کیا تھا۔ ممی تو پہلے ہی غصے سے بے قابو تھی، ان ہمدردانہ جملوں کے بعد تو پھر وہ کسی صورت کچھ سننے اور سمجھنے پر آمادہ نہ تھیں۔ مزید قصور اس سے یہ سرزد ہو گیا کہ وہ ممی کی جائیداد کے مطالبے کے متعلق ناپسندیدگی بلکہ اپنی مخالفت ظاہر کر بیٹھی، اور یہ اس کی کھلی نافرمانی اور بغاوت تھی۔ ان کی ہر غلط بات پر سر جھکانا فرمانبرداری اور غلطی پر کچھ بولنے کی جسارت بغاوت تھی۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے وہی سلوک کیا جو باغیوں کی سرکوبی کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہ 2.5 سال قبل انہوں نے نورین خالہ کے کہنے پر کہ بڑی عمر کے افراد کو کینیڈا کی امیگریشن نوجوان افراد کے مقابلے میں آسانی سے مل جاتی ہے، لہٰذا وہ بھی امیگریشن کے لیے اپلائی کریں، اپنی درخواست داخل کی تھی۔ وہ سب ایک کھیل جیسا تھا۔ ممی نے محض تفریحاً امیگریشن کے لیے اپلائی کر دیا تھا، مگر خوش قسمتی سے انہیں 1.5-2 برس کے اندر ہی کامیابی نصیب ہوئی اور وہاں کی امیگریشن مل گئی تھی۔ وہ 5 ماہ قبل ممی کا کینیڈین ایمبیسی میں ہونے والا انٹرویو اور اس میں کامیابی، ان کا میڈیکل، ان کی کینیڈا کی امیگریشن، سب کچھ بھول چکی تھی۔ اس کے خیال سے وہ سب ممی کی ایک تفریح تھی، بس یوں ہی کہ موڈ بن جانے پر شاید بہن سے ملنے اور کینیڈا گھومنے پھرنے وہاں چلی جاتی، مگر وہ اپنی کینیڈا کی اس تفریح امیگریشن کو بیٹی کو سزا دینے کے لیے استعمال کریں گی، ایسا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ 5 ماہ سے اپنی اس امیگریشن کا کوئی ذکر بھی نہ کرنے والی ممی نے اپنی گستاخ اور باغی بیٹی کو سزا دینے کے لیے فوراً کینیڈا جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ ٹورنٹو اپنی بہن کے پاس جا رہی تھیں۔ انہیں فارا سے ہمیشہ یہ خطرہ لاحق رہا تھا کہ وہ انہیں چھوڑ کر اپنے دادا کے پاس چلی جائے گی، مگر اس کے دل میں تو کبھی معمولی سا شک بھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ اس کی ماں اسے بالکل اکیلا چھوڑ کر اس سے ناراض ہو کر بھی کہیں جا سکتی ہے۔ باقی آئندہ۔